الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آپ لوگ کی آواز ابھی سے نہیں نکل رہی، پتہ نہیں آخر میں کیا ہوگا. ابھی تو آغاز ہے اتوار کا. ایک سلوات پڑھیں محمد والے اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اذان گرامی الحمدللہ ہم اپنے کراچی کے مرحلے میں حج کی تربیتی نشستوں کے سلسلے کی چوتھی اور آخری نشست کا آغاز کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہماری اگلی ملاقات ہوگی وہ انشاءاللہ کراچی ایئرپورٹ پر ہوگی، اور پھر یہ مسلسل ہمارا سفر ہوگا انشاءاللہ جب تک ہم دوبارہ لوٹ کر وطن عزیز میں نہیں آ جاتے ہیں. جیسا کہ آپ عزیزان کی مسلسل اس بات پر توجہ ہے کہ ان حج کلاسز کے اندر، ان تربیتی نشستوں کے اندر ہم مسلسل دونوں اعتبار سے آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اس عبادت کو کیسے انجام دینا، اس عبادت حج کو انجام دینے کے فقہی مسائل کیا ہیں، رولنگز کیا ہیں، علماء نے کس انداز سے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں اس فریضہ حج کو کس طرح سے انجام دینا ہے. اور جب ہم اس عنوان پر بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے امور ہیں جو ہماری اس عبادت کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، وہ کون سے نکات ہیں جن پر غور اور توجہ کرنے کے بعد ہماری عبادت کے بارے میں اس بات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ انشاءاللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہماری عبادت قرار پائے گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ بنا کے میدان میں تو ہر حاجی پہنچتا ہے، عرفات کے میدان میں تو ہر حاجی پہنچتا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت بھی ہر حاجی کرتا ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس مقامات کو بھی ہر ایک دیکھتا ہے. کوئی چند دن جاتا ہے، کوئی زیادہ دن جاتا ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن خدا کی بارگاہ میں عبادت کس کی قبول ہو رہی ہے اور کس کی عبادت پروردگار عالم قبول نہیں فرما رہا، یہ میں اور آپ نہیں جانتے. اگر ایسا ہوتا کہ پروردگار عالم اس دنیا میں ہی بتا دیتا کہ تمہاری عبادت قبول ہو گئی ہے تو شاید بہت آسان ہو جاتا. لیکن اس کا راز تو کھلے گا قیامت کے میدان میں جب ہم رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے.
اور اس دن ہمارے بدن پر 2 چادروں کا کفن نہیں ہوگا بلکہ 3 چادروں کا کفن ہوگا. لیکن اپنی حد تک جو ہم کوشش کر سکتے ہیں، اگرچہ دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو بار بار اس سفر حج کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار ہم مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، عرفات و مینا و مزدلفہ کے میدانوں میں پہنچیں. لیکن جو مشاہدہ ہے اب تک کا وہ یہ ہے کہ بہرحال 90% افراد کم از کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں ایک مرتبہ حج کر پاتے ہیں. نہیں پتا کیا راز ہے، کسی وجہ سے بھی، شاید سسٹم اسی طرح خدا نے بنایا کہ بہرحال ہر حاجی ہر سال سفر حج کی سعادت حاصل نہیں کر پاتا. ہمیں بھی نہیں معلوم ہم میں سے کون اگلے سال میں ہوگا کون نہیں ہوگا. دعائے خدا کی کہ پروردگار ہماری اس سال کی حاضری کو یقینی بنائیں، اس لیے کہ بہرحال ہم نے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں سفر حج کے اندر. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم سب جانے والے ہیں، خدا کرے گی انشاءاللہ ہم سب جائیں، اس سال بھی جائیں، بار بار جائیں، ہر سال جائیں. لیکن بہرحال ممکن ہے ہم میں سے بہت سو کے لیے آخری موقع ہو اس مرتبہ حج پر جانے کا. لہٰذا ہمیں اس بات پر بہت زیادہ توجہ دینا ہے کہ ہماری عبادت رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی حاصل کریں. ایک اور آیت جو اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر نہیں آ سکی، 2 آیتیں ہیں، ویسے تو کئی ساری آیتیں جن میں حج کے احکام کو بیان کیا گیا، لیکن جس مقام پر آ کر قرآن نے حج کو کنکلوڈ کیا تو وہاں پر ایک جملہ آیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. دیکھو تم حج کو مکمل کرو، عمرے کو مکمل کرو اور اس عبادت کو للہ مکمل کرو. اتم الحج والعمرۃ للہ. 2 نکات ہیں جو مجھے بطور خاص آج کی اس گفتگو کے آغاز میں بیان کرنے. پہلا نقطہ یہ بیان کرنا ہے کہ جو آیت آپ کے سامنے ہے اس کا پہلا لفظ ہے للہ، اور جو آیت ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر نہیں لیکن قرآن میں موجود ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس کا آخری لفظ للہ. جب حج واجب ہوا تو للہ کے ذریعے سے لفظ کا آغاز کیا گیا اور حج کو واجب کیا گیا. جب حج مکمل کرنے کی باری آئی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، مکمل کرو، تکمیل تک پہنچاؤ، اتمام تک پہنچاؤ. الحج والعمرۃ للہ، یعنی حج کا سفر گویا للہ سے شروع ہو کر للہ پہ ختم ہوتا ہے. اور کامیاب سفر حج وہ ہے جس کا آغاز بھی للہیت پر ہو، جس کا اختتام اور اس کی انتہا بھی للہیت پر ہو. اگر یہ ہے تو انشاءاللہ یہ حج بہترین حج قرار پائے گا انشاءاللہ، اور محمد و آل محمد کی ولایت کے اقرار اور اس کے صدقے میں انشاءاللہ یہ ہماری عبادت رب العزت کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل کرے گی انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں دعا کی قبولیت کے لیے محمد و آل محمد. ہم بات تو آگے بڑھاتے ہیں اس لیے کہ بہرحال مومنین اب آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے. بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم اپنے سفر حج کے آغاز میں جب ہم مدینہ منورہ جائیں گے اور مدینے سے نکل کر جب ہم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے تو جو ہمارا پہلا مرحلہ ہوگا اس میں ہم عمرہ مفردہ کو انجام دیں گے. اگرچہ میں نے اس بات کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کر دی کہ بہرحال ضروری نہیں ہے کہ آپ عمرہ مفردہ ہی انجام دیں، اس لیے کہ بہرحال اس بات کی گنجائش بھی ہے کہ آپ مکہ پہنچ کر عمرہ تمتع بھی انجام دے سکتے ہیں. لیکن ہم نے اس مطلب یہ پلان کیا ہے کہ ہم اپنے سفر کے آغاز میں عمرہ مفردہ انجام دیں گے. اس کا راز یہ ہے کہ اگر عمرہ تمتع ہم کر لیتے ہیں تو ہمیں مکہ مکرمہ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور عمرہ تمتع کر لینے کے بعد ہمیں دوسرا عمرہ مفردہ کرنے کی اجازت بھی نہیں. عام طور پر جو لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں ان کے دل میں دونوں خواہشیں ہوتی ہیں کہ وہ اطراف کی زیارتیں بھی کریں، ان مقامات کو بھی دیکھیں کہ جو اسلامی اعتبار سے مقدس مقامات قرار پائے ہیں، اور ایک سے زیادہ عمرے انجام دینے کی خواہش بھی عام طور پر صاحبان ایمان کی دلوں میں ہوتی. ان 2 خواہشوں کے پیش نظر کاروان نے پرنسپلی یہ پلان کیا کہ ہم مفردہ انجام دیں گے اور تمتع کے لیے آپ تمام عزیزان کو لے کر جائیں گے. لیکن بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی بالخصوص سن رسیدہ افراد، بالخصوص وہ افراد جو کسی بھی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے رش کو برداشت نہیں کر پائیں گے، انہیں ہم مشورہ بھی دیں گے، ریکمینڈ بھی کریں گے، انہیں اجازت بھی کہ وہ چاہیں تو پہلے ہی عمرہ تمتع انجام دیں اور عمرہ مفردہ انجام نہ دیں.
البتہ یہ بات وہ ذہن میں رکھیں گے کہ اس کے بعد انہیں اطراف کی زیارتوں پر آنے کی بس میں اجازت نہیں ہوگی اور انہیں دوسرے عمرہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ البتہ یہ بات بھی ہے، اب پتہ نہیں مجھے جملہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن میں بول دیتا ہوں، اللہ کرے گا تو اس کے مثبت نتائج ہی نکلیں گے، انشاءاللہ منفی نتائج نہیں نکلیں گے۔ ہم اس مرتبہ جب مکہ مکرمہ میں پہنچیں گے تو ہمارے پاس ایام حج پر یعنی عرفات و منا و مزدلفہ جانے سے پہلے تقریباً 11 یا 12 دن، تو چونکہ ہم کو درمیان میں عمرہ تمتع کے لیے جانا ہے تو ہمارے 11 یا 12 دن کنٹینیوس نہیں رہ پائیں گے، ہمیں زیادہ سے زیادہ 7ویں دن عمرہ تمتع کے لیے 1 ہفتے بعد نکل جانا ہوگا، یا 8ویں دن حج سے 3 دن پہلے، تو ہمارا وہ 11 دن کا کنٹینیویشن ٹوٹ جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ویسے تو 11 دن ہوں گے ہمارے پاس، لیکن وہ 11 دن یا 12 دن 8 دن پلس 4 دن بن جائیں گے، تو نہ 8 دنوں میں ہمیں مکمل نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی، نہ 4 دنوں میں اجازت ہوگی۔ اجازت سے مراد جو واجب ہو جاتا ہے کہ بھئی اگر 10 دن سے زیادہ ہو تو واجب، تو خیر نمازوں کا مسئلہ تو بھی آئے گا انشاءاللہ، لیکن چونکہ مکہ میں 10 دن کا کنٹینیوس اسٹے نہیں ہوگا، لہذا کسی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بعض مومنین کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم مکہ میں جا کر اعتکاف بھی کریں، اور اعتکاف کے لیے شرط ہے روزے رکھنے کی، اور روزے کے لیے شرط ہے 10 دن مکمل رہنے کی۔ تو اب اگر کسی کو اعتکاف کرنا ہی ہے، یعنی 100% وہ سوچ کے جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے اعتکاف کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہر قیمت پر، یعنی میں قیمت پے کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کی قیمت آپ کو 2 چیز دینی پڑیں گی، نمبر 1 عمرہ مفردہ کی قربانی دینی پڑے گی، اطراف کی بسوں کی زیارت کی قربانی دینی پڑے گی۔ آپ مدینہ سے نکل کر جب مکہ میں آئے تو عمرہ تمتع کر لیں، تو آپ کو اب دوبارہ عمرہ تمتع کے لیے نہیں جانا۔ رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس 11-12 دن اسٹریچ ہوں گے، اب آپ کو 4 رکعت ہی پڑھنی ہے، اس لیے کہ آپ کا اسٹے 10 دن سے زیادہ ہو گیا، اور جب 4 رکعت ہی پڑھنی ہے تو خود بخود روزے رکھنے کی اجازت بھی مل گئی، اور جب روزہ رکھنے کی اجازت مل گئی تو خود بخود اعتکاف کرنے کی اجازت بھی مل گئی۔ تو بائی پلان کاروان مسلم کے اراکین کو اس سال عمرہ اعتکاف کی اجازت نہیں ہے، فقہی مسئلے کے اعتبار سے، کاروان کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، فقہی مسئلے کے اعتبار سے اجازت نہیں ہے۔ یہ اجازت صرف ان لوگوں کو ملے گی جو مدینہ منورہ سے مکہ آتے وقت ہی عمرہ تمتع کر لیں گے اور یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ مکہ سے عمرہ تمتع انجام دینے کے لیے نہیں نکلنا۔ خیر سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ دونوں صورتوں میں صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اسی کے بہرحال اس مسئلے پر انشاءاللہ بعد میں بھی بات ہوگی مدینہ منورہ پہنچ کر بھی، تو اگر کسی کے لیے واضح نہ ہو تو وہاں دوبارہ کنسلٹ کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ وہاں کی مجالس میں بات آئے گی۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہم نے کہا تھا کہ عمرہ اور بہرحال چاہے تمتع کریں چاہے مفردہ کریں، اگر مفردہ کرتے ہیں تو 7 واجبات پر مشتمل ایک عبادت کا نام ہے، اور اگر تمتع کرتے ہیں تو آخر کا نمبر 6 اور 7 اس میں سے نکل جاتا ہے، یعنی طواف النساء نہیں ہوتا، اور عمرہ تمتع میں طواف النساء کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ عمرہ مفردہ میں جب آپ 5واں نمبر کا واجب یعنی سر مونڈنا یا تقصیر کرنا، تھوڑے سے بال جب آپ کاٹ لیتے ہیں تو احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں سوائے مرد اور عورت کے تعلقات والی، وہ اس وقت تک پابندی ختم نہیں ہوتی جب تک آپ طواف النساء نہیں کر لیتے۔ لہٰذا جب آپ مثلا تقصیر کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے خوشبو کا استعمال جائز ہو جاتا ہے، آپ کے لیے جو ہے وہ بند جوتوں کا استعمال جائز ہو جاتا ہے، سلے ہوئے کپڑوں کا استعمال جائز ہو جاتا ہے، بند گاڑی کا استعمال جائز ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ صرف مرد اور عورت آپس میں ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے، اور جب طواف النساء اس کی نماز ہو جاتی ہے تو پھر وہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ عمرہ تمتع میں حالانکہ طواف النساء اور اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کے باوجود تقصیر کرتے ہی ساری کی ساری پابندیاں حتیٰ مرد اور عورت کے تعلقات کی پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ واحد مقام ہے پوری یعنی زندگی کی عمروں میں، یہ واحد عمرہ ہے جہاں پر طواف النساء انسان نہیں کرتا، طواف النساء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، اور پھر بھی عورت حلال ہو جاتی ہے، مرد حلال ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اسے کہا گیا تمتع، کیونکہ عربی زبان میں تمتع کے معنی ہے لذت حاصل کرنے والا۔
اسی سے ایک لفظ نکلا ہے. بہرحال میں اگر وہ بول دوں گا تو پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. متعہ، یہ تمتع نکلا ہے اسی لفظ متعہ سے نکلا ہے، اسی فیملی کا لفظ ہے، لذت حاصل کرنا. تو تمتع اسی لیے کہتے ہیں کہ لذتیں حلال ہو جاتی ہیں طواف النساء اور اس کی نماز انجام دیے بغیر بھی. عمرہ اور حج کے احرام کے درمیان ابھی آدھا آپ کا حج مکمل ہوا ہے، آدھا حج ہونا باقی ہے. ایک احرام مکمل ہوا ہے، ایک احرام دوسرا آنا ہے باقی ہے. درمیان میں طواف النساء بھی نہیں کیا، اور پھر بھی مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد حلال ہو جاتے. دیٹس وائی اٹ از کالڈ حج تمتع، لذت والے طریقے کا حج. خیر، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بات ہم نے یہاں تک کی تھی کہ میقات سے احرام باندھنا یہ ہم نے باندھ لیا تھا، اور کل جو ہے وہ ہم نے گویا خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا تھا. شرائط کے طواف پر بات مکمل ہو گئی تھی، واجبات طواف پر ہماری بات چل رہی تھی. شرائط میں 3 شرائط بڑی اہم ہیں. نمبر 1 نیت، نمبر 2 آپ کا باطہارت ہونا یعنی وضو یا غسل باطنی طہارت، اور نمبر 3 آپ کا باطہارت ہونا ظاہری طہارت، بدن اور لباس کا پاک ہونا. تو آپ کا بدن اور لباس بھی پاک ہونا چاہیے، وضو یا غسل کی طہارت بھی ہونی چاہیے، تب آپ طواف سٹارٹ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ طواف سٹارٹ نہیں کر سکتے. واجبات میں آ جاتے ہیں تو میں تھوڑا سا سلائیڈز میں نے پیچھے لی ہیں. پہلا اور دوسرا واجب حجر اسود سے طواف شروع کرنا ہے اور آپ نے اسی پر آ کر ختم کرنا ہے. اس پر بات مکمل ہو گئی. طواف کے دوران خانہ کعبہ بائیں جانب ہو، اس کے بارے میں بھی مکمل وضاحت آ گئی کہ اس کا کاندھے سے تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے، نہ کہ رائٹ سائڈ پہ. تو یہاں پر جو لیفٹ کا یا بائیں طرف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو بائیں طرف کا لفظ استعمال کیا گیا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ٹھیک، تو خلاصہ یہ تھا. اس کو دیکھ لیں، آن کر لیں. طواف کے دوران خانہ کعبہ بائیں جانب ہو، تو بائیں جانب کا مطلب ہم نے عرض کر دیا تھا کہ اس میں بائیں تعلق کا جو طرف کا تعلق ہے، جو بائیں لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ آپ کے خانہ کعبہ رائٹ سائڈ پر نہ ہو. نارمل واک کے اعتبار سے 2 صورتیں پاسبل تھیں. یا یہ ہوتا کہ آپ اس طرح سے چلتے کہ آپ کے دائیں طرف خانہ کعبہ ہوتا، یا آپ اس طرح سے چلتے کہ خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہوتا. تو یہ بتایا گیا کہ بائیں طرف ہو، بس اس سے زیادہ اس بات کا تعلق نہیں. ہجر اسماعیل کے باہر سے طواف کرے، اس پر بھی ہماری بات ہو گئی. شاہ زربان کے باہر سے طواف کرے، اور میں نے یہ بات آپ کو بتا دی کہ ہجر اسماعیل اور شاہ زربان پر ہاتھ بھی نہیں رکھنا. ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا بدن تو شاہ زربان اور ہجر اسماعیل سے باہر ہے، لیکن آپ کا ہاتھ جو ہے وہ، یا جب چل رہے ہوں گے آپ اینٹی کلاک وائز تو آپ بائیں ہاتھ رکھ پائیں گے. وہ بائیں ہاتھ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ شاہ زربان سے اندر ہوگا یا ہجر اسماعیل سے اندر ہوگا، اور وہ صحیح نہیں ہوگا. چھٹی اور آخری بات جو ہم نے بتائی تھی طواف کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ طواف کی جو کاؤنٹنگ ہے اس کے راؤنڈز 7 ہی ہونے چاہیے، نہ کم نہ زیادہ. اور ایک مسئلہ میں یہاں پر اور عرض کر دوں، میں سلائیڈز میں نہیں لکھتا ہوں لیکن بہرحال بتانا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ طواف کے معاملے میں تھوڑا سا آپ کو حساس رہنا ہے. اور وہ حساسیت یہ ہے کہ اگر آپ کو طواف کے چکروں کی تعداد میں شک ہوتا تو شک کی صورت میں آپ کا طواف مکمل طور پر باطل مانا جائے گا، چاہے وہ کوئی سا بھی شک ہو. کاؤنٹنگ کا شک ہے تو طواف will be considered as void and null، کچھ بھی نہیں ہوا. اب چاہے آپ کو یہ شک ہو رہا ہو کہ میرا پہلا راؤنڈ ہے کہ دوسرا راؤنڈ ہے، اور چاہے یہ شک ہو رہا ہو کہ 6واں راؤنڈ ہے یا 7واں راؤنڈ ہے، کوئی سا بھی شک ہو، 1 اور 2، 2 اور 3، 1 اور 3، 1 اور 4، جو بھی شک ہو آپ کو کاؤنٹنگ میں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب آپ 6واں یا 7واں، چلو 6واں سمجھ لیتے ہیں، ایک زیادہ ہی لگا دیں گے، نہیں چلے گا. 7 کا مطلب 7، نہ کم نہ زیادہ. تو اگین میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی بھی طریقہ ایسا اختیار کریں کہ آپ کو 7 کی کاؤنٹنگ یاد رہے. اور ایک مشورہ ہم نے آپ کو دیا تھا کہ آپ پنجتن کے نام ابتدا میں ایک اللہ رب العزت کا نام بڑھا لیں اور آخر میں سرکار حجت کا نام بڑھا لیں.
تو یہ 7 نام مل کر آپ کے 7 کی کاؤنٹنگ کو بڑی آسانی کے ساتھ پورا کر دیتے ہیں. اور ہر چکر میں اگر آپ کوئی اور الگ سے دعا نہیں مانگ رہے تو صرف ان ناموں کا ورد بھی کرتے رہیں گے تو خود بخود یہ ایک بڑی برکت ہے, سعادت ہے, اور آپ اس 7 کی کاؤنٹنگ کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ سکیں گے. اب 1 منٹ کے لیے میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے مجھے صرف ذرا ہاتھ اٹھا کر بتا دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے ہمارے پاس امام خمینی کے مسائل پر عمل کرنے والے کتنے مومنین یا مومنات ہیں, تاکہ میں اس حساب سے مسائل بتاؤں یا نہ بتاؤں. آقا خمینی کے مسائل پر عمل کرنے والے مردوں میں سے کوئی نہیں ہے, کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا. خواتین میں سے کوئی ہے؟ تو پھر میں یہ سلائڈ جو ہے وہ ہٹا دیتا ہوں, اس کو لگاتا ہی نہیں. یہ ایک اگین تصویر میں نے دی ہے. مجھے میرے بیٹے نے اس تصویر کو دیکھ کر کامنٹ کیا کہ بابا بھاجی کو ڈرانا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں, ڈرانا نہیں چاہتا ہوں, دکھانا چاہتا ہوں کہ بہرحال یہ بھی ہوتا ہے. اور یہ والا رش بھی جو ہے وہ خانہ کعبہ میں, مجھے اس اسکرین پہ شاید اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہے, لیکن بہرحال کم از کم اتنا کلیئر ہے کہ کچھ بھی کلیئر نہیں ہے. صرف خانہ کعبہ درمیان میں نظر آ رہا ہے, باقی جو ہے وہ ہر طرف صرف اور صرف لوگوں کے سر نظر آ رہے ہیں. اور بہرحال ہم نے یہ دن دیکھے ہیں, طواف کیے ہیں, اور انشاءاللہ اس طرح کا رش بہرحال نظر آتا ہے. اسپیشلی میں آپ کو اطمینان دلاؤں کہ آپ کو نہ عمرہ مفردہ میں اس طرح کا رش ملے گا, عمرہ تمتع میں بھی اس کا 70-80% ملے گا, یہ والا رش نہیں ملے گا. یہ رش آپ کو ملتا ہے عام طور پر 12 ذی الحجہ کو یا 13 ذی الحجہ کو جب آپ منی اور عرفات سے آتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 7-8 ذی الحجہ تک تو ہر دن نئی انٹری ہوتی ہے, تو بہرحال دن کے اعتبار سے وہ رش بڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن ہر دن وہ رش کم بھی ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر آج میں نے طواف کیا ہے تو اب کل میں ہمت نہیں کروں گا. لیکن 12 اور 13 کو تو ساری کی ساری جنتا ایک ساتھ پہنچی ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ اب فلائٹس نکلنا شروع ہوں گی. کسی کو جدہ نکلنا ہے, کسی کو مدینہ نکلنا ہے. تو اب ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میں یہ عبادت کو انجام دوں جو اعمال مکہ ہے, جو وہاں جا کر بات ہونے والی. تو 12 کو 13 کو اس طرح کا رش آپ کو ملتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک چکر خانہ کعبہ کا 15 منٹ کا ہو جاتا ہے. یعنی ہم نے وہ سال بھی حج کیا ہے کہ جب پورے 7 چکر 15 منٹ میں لگے تھے, یعنی فی چکر 2 منٹ اور شاید 10-12 سیکنڈ. اور اسی سال وہ دن بھی تھا کہ جب ایک چکر 15 منٹ کا تھا اور 1.25 گھنٹے کا ایک طواف. لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے رش پر, ادروائز جو ہے وہ اتنا زیادہ رش آپ کو نظر نہیں آتا. لیکن خیر, کچھ وضاحتیں طواف کے حوالے سے. دوران طواف دایاں کاندھا کھلا نہیں رکھنا. برادران اہل سنت کے یہاں جو شخص پہلی مرتبہ جاتا ہے عمرے کے لیے یا حج کے لیے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ احرام کی چادر کو کاندھے کے نیچے سے نکالے. وہ اس طرح سے چادر ڈالتے ہیں اور یہ دایاں شانہ جو ہے پورا کا پورا برہنہ ہوتا ہے, چادر اس پر نہیں آتی. یہ پیغمبر اکرم نے طریقہ کار اختیار فرمایا تھا عمرۃ القضاء کے موقع پر, فتح مکہ سے پہلے. جب پیغمبر اکرم صلح حدیبیہ کے بعد جب عمرۃ القضاء کے لیے گئے تھے اور ابھی مکہ میں مشرکین موجود تھے, فتح مکہ کے بعد مشرکین کا داخلہ بند ہوا, سورہ برات آئی اور جو ہے وہ مولا کائنات نے حج کے ایام میں جا کر سنایا کہ اب نو مور مشرک, وہی رہے گا جو توحید کو ایکسیپٹ کرے گا, ادروائز اس کو مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی. تو اس سے پہلے عمرۃ القضاء, فتح مکہ سے پہلے جب پیغمبر اکرم مومنین مدینہ کو لے کر گئے تھے تو آپ نے مومنین سے کہا تھا کہ تم جو ہے اپنے شانوں کو کھلا رکھو, کیونکہ بڑے کثرتی جسم کے مالک تھے مومنین اس دور کے, بڑے محنتی تھے, جفاکش تھے. تو خود بخود ایک روب پڑتا تھا مضبوط شانوں کو دیکھ کر مشرکین کے دلوں میں. تو وہ مشرکین کو دکھانے کے لیے تھا. آپ نے مشرک رہا مکے کے اندر, یعنی کم از کم وہ والا مشرک نہیں رہا جو اللہ اعلان مشرک ہے, تو کوئی مشرک نہیں رہا. نتیجتاً جو ہے وہ آپ کو ایسی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو یہ دایاں کاندھا کھلا نہیں رکھنا. 2, دوران طواف کسی بھی مقام پر تیز نہیں دوڑنا. رمل کہا جاتا ہے برادران اہل سنت میں, اور اگر آپ اہل سنت کی حج تربیتی کلاسز کو سنیں گے تو آپ کے پاس نظر جائے گی, بتائی بھی جائے گی کہ دیکھو بھائی فلاں چکر میں آپ کو تھوڑا تیز دوڑنا. وہ اہل سنت کے یہاں ہیں, آپ کو نظر بھی آئیں گے لوگ, لیکن آپ نے یہ کام مرد حضرات کو نہیں کرنا. ہر چکر کی ابتدا میں کام مستحب ہے, بڑا ثواب ہے اس کا, کہ ہر راؤنڈ کے آغاز میں حجر اسود کو جا کے بوسا دو. اب اگر وہ ایام ہوتے کہ 10-12 آدمی طواف کر رہے تو یقیناً جا کے بوسا دیتے, لیکن بہرحال آپ چاہے مفردہ کی بات کریں چاہے تمتع کی بات کریں, موقع آپ کو نہیں ملنے والا. تو اب ہر چکر میں مستحب ہے کہ اگر خود جا کر نزدیک سے بوسا نہیں دے سکتے ہو تو دور سے اشارے سے بوسا دو. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ گھوم رہے ہوتے ہیں, آپ کے لیفٹ کی سائڈ پہ خانہ کعبہ ہوتا ہے, تو آپ نے مڑنا نہیں, اسے چہرہ گھمانا
ہاتھ کے اشارے سے خانہ کعبہ کو دیکھ کر بوسہ دے دینا ہے، دیٹ از کالڈ استلام. پیغمبر اکرم نے اپنے آخری حج میں جب اونٹنی پر بیٹھ کے طواف کیا تھا تو یہی طریقہ کار اختیار فرمایا تھا، اور یہ پوری کائنات کے لیے، پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے مستحب قرار پایا. برادران اہل سنت پورا مڑ جاتے ہیں، وہ اجازت نہیں دی ہمارے علماء نے کہ آپ پورا مڑ جاؤ، کیونکہ آپ رک نہیں پاتے، عام طور پر رش چلتا رہتا ہے. تو آپ پورا مڑے بغیر صرف جو ہے وہ اشارے سے بوسہ دے دیں گے اور آگے بڑھ جائیں. چوتھی دیوار یعنی رکن یمانی سے حجر اسود تک، دیکھیے 4 دیواریں. پہلی دیوار وہ ہے جہاں سے حجر اسود سٹارٹ ہو رہا ہے، چوتھی دیوار وہ ہے جہاں حجر اسود ختم ہو رہا ہے. غور فرمائیں، حجر اسود سے آپ ہجر اسماعیل تک چلے، پہلی دیوار ختم ہوئی، ہجر اسماعیل والی دیوار دوسری دیوار ہو گئی، اس کے بعد تیسری دیوار جو خانہ کعبہ کے دروازے کے بیک سائڈ والی دیوار ہے. جب چوتھی دیوار ختم ہوتی ہے تو دوبارہ حجر اسود پہ آپ پہنچ رہے ہوتے ہیں. وہ جو چوتھی دیوار ہے وہاں پر ایک دعا پڑھنا مستحب ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. معبود دنیا بھی بہترین دے، آخرت بھی بہترین دے، لیکن ایک چیز بہرحال ہماری مرکزی دعا ہے کہ جہنم کی آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا. اس سے کہ جب دنیا بہترین مل جاتی ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا. تو اس کمبینیشن کے ساتھ پروردگار یہ تو نہیں کہہ رہے کہ صرف آخرت مانگو، بے شک دنیا مانگو، ضرور مانگو، بلکہ پہلے دنیا مانگو پھر آخرت مانگو، لیکن یہ ضرور مانگنا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچائیں. تو یہ دعا وہاں مانگنا مستحب ہے، پڑھنا مستحب ہے. ممکن ہے آپ کو یاد نہ رہے لیکن وہاں جا کر یاد آ جائے گا، اس لیے کہ یہ والا مستحب اہل سنت میں بھی ہے. تو گروپس کے گروپ جا رہے ہوتے ہیں دعا پڑھتے ہوئے، تو اگر آپ بھول پہ گئے ہوں گے تو وہاں جا کر آپ کو یاد آ جانے والا ہے، لوگوں کو سن کر دعائیں. تو بہرحال ہمارے مستحب ضرور پڑھیں. طواف کے دوران جو اصل واجب ہے وہ ہے طواف، لہٰذا اس دوران اگر آپ کوئی اور دعا نہیں بھی پڑھتی تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی فرض کریں آپ صرف طواف کے ساتھ چکر لگا رہے اور کچھ نہیں کر رہے، تب بھی آپ کا طواف ہو جائے گا. جس طرح روزہ ہے، روزے میں آپ کو صرف روزہ رکھنا ہے، یعنی اگر آپ نماز بھی نہیں پڑھیں گے تو وہ نماز نہ پڑھنے کے گناہ گار ہیں، روزہ چھوڑنے کے گناہ گار آپ نہیں ہوتے. اس لیے طواف کے اندر آپ کو صرف طواف کرنا ہے، بس 7 چکر لگا. لیکن بہترین مقام ہے طواف کرتے کا وقت اپنی دعاؤں کی قبولیت کا، لہذا ضرور بھی ضرور دعا مانگیں. اور اگین ایک جملہ یہاں پر اب آ گیا تو کہتا چلو، اس لیے کہ آپ مجھے بھی فریش محسوس ہو رہے ہیں. فرینڈز اس بات کا خیال رکھیے گا پورے سفر حج کے دوران، نہ فقط سفر حج میں بلکہ تمام زیارتوں میں، نہ فقط زیارتوں میں، زندگی کے ہر دن میں ایک چھوٹا سا فرق ہے اور اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے. دعا کا پڑھنا اور ہے، دعا کا مانگنا اور ہے. ہم دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں. دیکھیں مانگنا اور ہے، پڑھنا اور ہے. مثال کے طور پر بچہ سے آ کر آپ کو اسکرپٹ سناتا ہے، اما اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے مجھے کھانا دے دیں، اب اس کو کھانا نہیں دیتے. جب وہ کھانا مانگتا ہے تو اس کو آپ دیتے ہیں، اور جب وہ مانگنے پر آتا ہے نا تو آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا ہے نہ دینے کا. جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپشن ہوتا ہے. ہم بھی خدا کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں. مانگے خدا سے، جسٹ ناٹ ریڈ، جسٹ آسک ہم، جسٹ ٹاک ٹو ہم. صرف پڑھو مت، اس سے بات کرو، اس سے مانگو. اور جو دعاؤں کی کتاب آج آپ کو دی جانے والی، یعنی دعاؤں کی کتاب سے مراد جو مستحبات و زیارت مکہ، اس میں جو طواف کی دعائیں، خانہ کعبہ کے دروازوں کو دیکھ کر امام نے کیا مانگا اس کا ترجمہ. خانہ کعبہ میں مثلا پیچھے ہجر اسماعیل پر جا کر سونے پرنالے کو دیکھا رحمت کے، اس کو دیکھ کر امام نے کیا دعا مانگی اس کا ترجمہ. ان ترجموں کو ذہن میں رکھیں، پھر وہی الفاظ زبان پر لے کر آئے جو معصوم لے کر آئیں، کیونکہ معصوم کی زبان سے عربی ادا ہوئی ہے، اس کی ایک الگ ہی تاثیر ہے. ترجموں کو پہلے سے پڑھ لیں، آپ کو مزہ آئے گا. جسے کہتے ہیں نا کہ یعنی پھر انسان یہ نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ صاحب میرا چکر 2 منٹ کا ہوا کہ 4 منٹ کا ہوا، واقعی ہوش نہیں رہے گا آپ کو. بالکل اسی طرح، پتہ نہیں ایگزامپل صحیح ہے کہ نہیں، میں صرف تو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. جب آپ مثال کے طور پر فیس بک اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ٹائم کا چلا گیا. آپ نے اپنے حساب سے 10 منٹ لگائے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ 50 منٹ چلے گئے. انسان مست ہو جاتا ہے. یا کوئی بھی ایسی چیز جس میں انسان کا انٹرسٹ ہے، چاہے وہ کرکٹ کا میچ ہو، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، چاہے وہ کسی چیز کی ریڈنگ ہو، چاہے وہ نیوز ہو، کوئی بھی جس میں انسان کا انٹرسٹ ہے،
جب انسان کسی چیز میں محو ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، تو اسے وقت کا احساس نہیں رہتا. خدا ہم سب کو وہ والا طواف نصیب کرے کہ پھر ہمیں وقت کا احساس نہ رہے، یعنی ایسا لگے کہ وقت تھم گیا ہے اور ہم جو ہے وہ گھومے جانے خانہ کعبہ کے گرد اور اپنے آپ کو صدقہ کیے جا رہے ہیں. مولود کعبہ کے مولد کے گرد، رب العزت کے اس گھرانے کے گرد، اس بیت اللہ کے گرد. عجیب ہے واقعی اس کا عشق، اس کی لذت. اور اس کے لیے آپ یہ کوشش کریں کہ آپ مختلف دعائیں، دعائے کمیل ہے، دعائے مشلول ہے، اور دعائیں اس کو چوز کریں. آپ کو 7 چکر تو لگانے ہی ہیں، آدھا گھنٹہ 35 منٹ تو لگنا ہی ہے. اور کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ اگر کمرے میں گئے اچھا تمہیں 20 منٹ لگے، میں تو 15 منٹ نپٹا دیا. طواف نپٹانے کی چیز نہیں ہے کہ صاحب میں نے 15 منٹ نپٹا دیا، میں نے 20 منٹ نپٹا دیا، میں نے 25 منٹ نپٹا دیا. ٹھیک ہے، بعض اوقات ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو وقت کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اسے انکار بھی نہیں کر رہا، لیکن کوشش کریں کہ دعاؤں میں مست ہو اس وقت. چاہے 15 منٹ کا طواف ہے، چاہے آدھے گھنٹے کا طواف ہے، چاہے پونے گھنٹے کا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اور جب بھی دعاؤں کا لگے کہ آپ کا کنیکشن مینٹین ہو رہا ہے رب العزت کے ساتھ، تو میں ایک درخواست کروں گا آپ سے کہ انسان ایسے موقع پر عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنی ہستی کو بھول جاتا ہے اور اپنی عزیز ترین ہستیوں کو ذہن میں لے آتا ہے. کبھی وہ شوہر ہے، کبھی وہ بیوی ہے، کبھی ماں باپ ہے، کبھی اولاد ہے. لیکن ہم کہتے ہیں زمانے کے امام سے مخاطب ہو کر، بے ابی انت و امی، میری ماں بھی آپ پر قربان، میرے باپ بھی آپ پر قربان. ایسے موقع پر کوشش کیا کریں کہ پہلی دعا مانگا کریں تو ظہور حضرت کی دعا مانگا کریں. رب العزت نے وقت مقرر کر کے رکھا ہے، لیکن اتنا مطمئن رہیں کہ ہماری دعاؤں کا بھی کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری دعاؤں کا اثر نہیں ہے. تو ایسے موقع پر زمانے کے امام کی ظہور کی دعا کو ذہن میں رکھیں. خیر، طواف کے دوران اگر کوئی بھی دعا نہ پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن مستحب ہے کہ ذکر شدہ دعائیں پڑھی جائیں. طواف کے دوران بات چیت کرنا، فون سننا وغیرہ وغیرہ جائز ہے. میں نے آپ سے پھر عرض کیا کہ طواف کے دوران جو واجبات ہیں اس حد تک کوئی چیز واجب نہیں سوائے گھومنے کے. لہذا طواف کرتے کرتے فون آ گیا، فون ریسیو کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. شرعی مسئلے کی حد تک کوئی پرابلم نہیں. اب فون ریسیو کر لیں، آپ کسی سے بات چیت کر لیں، گھر والوں کی خیریت دریافت کر لیں، بچوں کو بتا دیں ٹیلی ویژن آن کرو، خانہ کعبہ لگاؤ، دیکھو شاید میں چلتا ہوا نظر آ جاؤں. وہ ساری باتیں جائز ہیں، ہونا نہیں چاہیے اس کو نا، لیکن جائز ہے، کوئی حرج نہیں. آپ کا طواف باطل نہیں ہوتا. ہاں مرد حضرات، وہ جو فون کان پر رکھ کے کان ڈھانپنے والا مسئلہ تھا اس کا خیال رکھیے. ایک اور اہم مسئلہ طواف کے حوالے سے، طواف میں ہم نے بتایا کہ آپ کا باوضو ہونا شرط ہے. اب اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا تو کیا حکم ہے؟ میں ایک بہت ہی آسان پہلو بتا رہا ہوں، ورنہ اس کے اندر کافی ساری تفصیلات ہیں. وہ تفصیلات مجھے پتہ ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہنے والی، لہٰذا میں جو آسان ترین اس کا فارمولہ وہ بتا رہا ہوں. اگر چوتھے چکر کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کر کے آئیں اور جہاں سے طواف چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں. 4 چکر مکمل کر لیا آپ نے، اس کے بعد اگر وضو ٹوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں، جائیں وضو کریں، ایک انداز ہے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ آ کے شروع کر دیں آپ کا طواف سے. اگر 3.5 چکر سے پہلے وضو ٹوٹا تو وہ طواف 100% باطل ہے، 100% باطل. یعنی اب آپ کو وضو کرنا ہے اور نئے سرے سے کاؤنٹنگ سٹارٹ کرنی ہے 0 سے. 3.5 سے 4 کے درمیان کافی ساری تفصیلات ہیں، میں اس میں نہیں جا رہا. تو بہرحال وضو کا ٹوٹنے کا عمل ایک حد تک انسان کے اختیار میں بھی ہے. تو 3.5 سے 4 کے درمیان نہ توڑیں، یا 3.5 سے پہلے توڑ لیں یا 4 کے بعد توڑیں. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ 1 سائڈڈ رہیں گے، یا آپ کو جا کے وضو کر کے دوبارہ نئے سرے سے سٹارٹ کرنا ہوگا، یا وضو کر کے آپ کو وہیں سے کنٹینیو کرنا ہوگا جہاں سے آپ کا وضو ٹوٹا تھا. آخری بات، طواف میں گنتی اہم ترین چیز ہے. عبادت کو صحیح کرنے کے لیے کوئی بھی مناسب طریقہ اختیار کریں کہ گنتی ذہن میں رہے، اور جو طریقہ ہم نے بتایا اگر وہ سمجھ میں آتا ہے تو اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں. طواف مکمل کر کے اب دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے، طواف مکمل کرنے کے بعد بغیر کسی وقفے کے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعت نماز طواف ادا کریں. یہ جو اعمال عمرہ ہیں اس میں کہیں بھی کنٹینیوٹی شرط نہیں ہے، یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ ایک عمل کیا فوراً دوسرا عمل کرو. ہم احرام باندھیں گے میقات سے، 5-6 گھنٹے بعد مکہ پہنچیں گے، مکہ پہنچ کے بھی 2-4 گھنٹے آرام کریں گے. یہ نہیں ہے کہ مکہ پہنچتے ہی تمہیں نہ کھانے کی اجازت ہے نہ پینے کی، پہلے کے طواف کرو، ایسا کچھ نہیں. آپ 2 دن سو جائیں پھر جائیں عمرہ مکمل کرنے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں. بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، رات کو پہنچ کے تھکے ہوئے، صبح پورا کاروان چلا گیا، نہیں جاتے، ہم سوئے دن بھر.
رات کو جب مغرب کی اذان عشاء کی اذان ہو جائے گی، کھانا عشاء لنچ ڈنر کر کے پھر جائیں گے عمرہ مکمل کرنے کے لیے. زیادہ سے زیادہ تو کیا ہوگا، ایک دن احرام میں رہنا پڑے گا، کوئی بات نہیں رہ لے گی. تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن طواف اور اس کی نماز ایسی چیزیں اس کے درمیان کبھی بھی فاصلہ کرنے کی اجازت نہیں. تو جب بھی آپ نے طواف اسٹارٹ کرنا ہے، یہ سوچ کر اسٹارٹ کرنا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ طواف بھی ہو سکے، اس کی نماز بھی ہو سکے. اور نماز چونکہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہی پڑھنی، لہٰذا اتنا ٹائم ہو کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے. جب نماز جماعت کا وقت نزدیک آتا ہے تو لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کا طواف تو مکمل ہو جائے گا اذان سے 20 منٹ پہلے. آپ کہیں گے صاحب ہم نے تو 20 منٹ پہلے طواف مکمل بھی کر لیا تھا، 2 رکعت کی نماز تھی تو ہم نے تو بہت جلدی مکمل کر لیا تھا. لیکن 20 منٹ کا مطلب یہ ہے کہ رش آپ کو نہیں ملے گا، اور کوئی مسلمان آپ کو 2 رکعت نماز طواف پڑھنے کے لیے جگہ نہیں دے گا. میں آپ کو اطمینان دلا رہا ہوں، سارے پکے مسلمان ہوتے ہیں وہاں پر. تو طواف کرنے کے لیے آپ کو ٹائم جو چوز کرنا ہے وہ والا ٹائم چوز کرنا ہے جب آپ کے پاس کم سے کم اتنا پہلے طواف اور نماز مکمل ہو جائے کہ اذان سے 1 گھنٹہ پہلے آپ جو ہے وہ طواف اور اس کی نماز سے فارغ ہو رہے ہیں. تو اگر مثال کے طور پر آپ کو 35 منٹ طواف کے لگنے والے ہیں، 10 منٹ نماز کے لگنے والے ہیں، 45 منٹ، اور 12 بجے اذان کا وقت ہے مثال کے طور پر، تو 11 بجے سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے. یعنی میکسیمم آپ کو 10:15 بجے اسٹارٹ کر دینا مثال کے طور پر. اگر 12:30 بجے اذان کا وقت ہے تو 11:30 بجے ختم کرنا ہے، تو اس کا مطلب 11:45 بجے آپ کو اسٹارٹ کر دینا طواف. یہ میں پہلی عمرے کے لیے بطور خاص بتا رہا ہوں. جیسے کہ پہلا عمرہ ہم صبح کریں گے تو طواف ہونے صاحب کو خود کرنے جانا ہوگا، دوسرا آخری والا طواف. تو عین ممکن ہے ٹائم کی گڑبڑ آپ کر جائیں، یا ابھی سے ذہن میں رکھیں. طواف اور اس کی نماز میں کنٹینیوشن شرط ہے. اچھا اگر نہیں پڑھ پائے نماز تو کوئی مسئلہ نہیں، ریلیکس ہو جائیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا وہ طواف باطل مانا جائے گا، دوبارہ 7 چکر آپ کو لگانے ہوں گے. تو جو کمزور افراد ہیں وہ پھر ایسا ٹائم چوز کریں. جو جوان ہے وہ کیا ہے، ابھی طواف ہوا دوبارہ طواف ہو جائے گا، مجھے ثواب کا نہیں پتا، وہ ثواب دینے والی ذات رب العزت کی ذات ہے. لیکن ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو ملے گا، وہ رب العزت جانتا ہے. فقہی مسئلے کے اعتبار سے آپ کو طواف اور نماز ساتھ ساتھ کریں. دوران طواف خانہ کعبہ کے نزدیک بالکل نہ جائیں. اگر دعائیں وغیرہ مانگنی ہیں، یہ وغیرہ کا لفظ لکھا ہے، دعائیں مانگنی ہے، خانہ کعبہ کی دیوار سے چمٹنا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں، انسان کا دل کرتا ہے. تو یا طواف شروع کرنے سے پہلے فقہی مسئلے کی حد تک، یا طواف اور اس کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، ناٹ بٹوین طواف اینڈ نماز. طواف و نماز کے بیچ میں آپ چلے گئے تو یہ طے ہے کہ خانہ کعبہ کی کشش اتنی ہے کہ وہ چھوڑے گا نہیں آپ کو 10 منٹ سے پہلے، اور آپ کا جو ہے وہ موالات والا پورشن جا چکا ہوگا آپ کے ہاتھ سے، وہ طواف وائڈ ہو جائے گا. اور کاروان کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ پلیز آپ پہلا عمرہ مکمل کر لیں، اس کے بعد ہی خانہ کعبہ کے بعد جائیں. کیونکہ جب پورا گروپ موو کر رہا ہوگا تو قدم قدم پر جو ہے ٹائمنگز امپورٹنٹ ہوں گی، کافی ساری دعائیں ہوں گی. اور پھر ہم صبح 7, 7:30, 8 بجے اسٹارٹ کریں گے، ختم ہوتے تو ظہر کے اذان کا وقت نزدیک آ جائے گا، گرمی بھی شدید بڑھ جائے گی. تو ہمیں گروپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوگا. تو ویسے بھی فقہی مسئلے کے اعتبار سے طواف اور اس کی نماز کے دوران خانہ کعبہ کے پاس بالکل نہ جائیں، یا طواف سے پہلے یا نماز مکمل کرنے کے بعد. نماز طواف کے مسائل مکمل ہو گئے. اب 1-2 مسئلے ان افراد کی جو ویل چیئرز پر ہیں وہ میں ابھی بیان نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم ابھی ڈائریکٹ مکہ نہیں جا رہے. تو مدینہ میں ہمارے پاس بہت وقت ہوگا. عام سالوں کی بنسبت اس مرتبہ ہم 10ویں دن نکل رہے ہیں. جس دن پہنچنے کا اس کو پہلا دن کاؤنٹ کریں، جس دن نکل رہے ہیں اس کو آخری دن کاؤنٹ کریں، تو 10ویں دن نکل رہے ہیں. ویسے 24 آورس سے سائیکل کے اعتبار سے شاید 9 دن بن رہے ہیں، لیکن ڈیٹس کے اعتبار سے 10 دن. تو بہت وقت ہے، انف ٹائم ہے ہمارے پاس مدینہ منورہ میں. جو 1-2 کیسز ہیں ویل چیئرز والے وہ وہاں بیٹھ کر ہم ڈسکس کر لیں گے، ان کو میں اسپیسیفکلی ان کی بات سمجھا دوں گا، تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آ جاتی ہے نماز طواف. نماز طواف مقام ابراہیم کے پیچھے ادا ہوگی. عمرے کے واجبات میں تیسرا واجب کہ آپ نے جو ہے وہ احرام باندھا، احرام باندھ کے اپنے طواف مکمل کیا. دوسرے واجب میں طواف مکمل کرتے مقام ابراہیم کے پیچھے آنا ہے. یہ جو نماز ہو رہی ہے اس وقت، یہ ڈریم نماز طواف ہے، خوابوں کی نماز طواف. یعنی آپ کو نہیں ملتا ایسا خالی جس ایام میں ہم جا رہے ہیں، پاسبل ہی نہیں کہ آپ کو جناب علی جو ہے وہ خالی مقام ابراہیم مل جائے اور آپ 1 یا 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہوں. یہ اب صرف خوابوں میں رہ گیا. البتہ ابھی بھی سال میں کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ جب آپ کو اس طرح کا مکہ مکرمہ نصیب ہوتا ہے، لیکن وہ ہم کو اور آپ کو نصیب نہیں ہوتا، وہ وہاں والوں کو نصیب ہوتا ہے. جب عمرہ سیزن ختم ہو گیا ہوتا ہے، رمضان کے بعد حاجی نکل گئے ہوتے ہیں اور حج کی فلائٹیں نہیں بیٹھی ہوتی ہیں، تو تقریباً 10-12 شوال کے بعد سے لے کر پہلی ذی القعدہ تک 15-20 دن ایسے ہوتے ہیں
کہ جب کافی حد تک خانہ کعبہ خالی ہوتا ہے اور آپ کو درمیان 24 گھنٹے میں کئی سارے ایسے اوقات ملتے ہیں جب آپ مقام ابراہیم پر آرام سے کھڑے رہ کے نماز پڑھ سکتے ہیں بالکل بغیر کسی فاصلے کے، لیکن آج کے لیے پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. تو اب یہ تصویر بھی دیکھ لیں. یعنی آپ کو نماز اس طرح سے پڑھنی ہے کہ آپ کے اور خانہ کعبہ کے درمیان میں مقام ابراہیم آ رہا ہو. دیٹس اٹ. پھر ہم جو آپ سمجھاتے ہیں مسئلہ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان تصویروں میں اتنا کلیئر نہیں ہے. خانہ کعبہ کا جو پورا فرش ہے وہ اس طرح سے بچھایا گیا ہے کہ سنگ مرمر، لیکن وہ صفوں کے اسٹائل میں بچھایا گیا ہے سرکل. یعنی ہر صف ماربل جو ہے وہ ایسا ہے کہ ایک صف ہے وہ ہے نمازیوں کی، اور لوگ بیٹھتے بھی اسی طرح سے نماز پڑھنے کے لیے. اگر ہر صف کو 1 میٹر کاؤنٹ کر لیں تو تقریباً سمجھ لیجیے کہ خانہ کعبہ کا اور مقام ابراہیم کا جو فاصلہ ہے وہ لگ بھگ 14 میٹر ہے. لگ بھگ تقریباً 14 کا عدد یہاں پر بھی ہم کو نظر آتا ہے الحمدللہ. اب جو طواف ہو رہا ہوتا ہے وہ 14 میٹر کا ہو رہا ہوتا ہے کم سے کم. اب آگے بڑھنا شروع کریں. ہم جب پہنچیں گے 25 ذی القعدہ کے دن تو میرا ایک اندازہ ہے کہ طواف 14 میٹر کا نہیں ہوگا، کم سے کم بھی ہوگا تو 25 سے 30 میٹر کا طواف ہوگا. یعنی مقام ابراہیم کی اس طرف 14 لائنیں، مقام ابراہیم کی اس طرف بھی تقریباً 15 لائنیں. تو جو نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف ملے گی یا پہلی جگہ ملے گی وہ 15 میٹر دور ملے گی آپ کو مقام ابراہیم سے، کوئی مسئلہ نہیں. جو فرسٹ اویلیبل اسپیس ہے وہاں جا کر کھڑے ہو. وہ بھی مردوں کو جگہ ملے گی، خواتین کو اس سے بھی پیچھے جگہ ملے گی. مردوں کے علاقے میں خواتین کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی. تو جہاں آپ کو فرسٹ پاسبل جگہ ملتی ہے وہاں آپ کو کھڑے رہ کر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. اب نماز طواف کے مسائل. 2 رکعت نماز ہے یہ صبح کی نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے. یعنی طریقہ کار صبح کی نماز کی جو صبح کی نماز کا طریقہ ہے وہی نماز کا طریقہ. کوئی اس کے اندر نئی چیز نہیں سوائے نیت کے. میں اپنے عمرہ مفردہ کے طواف کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. اگر آپ کو نیت یاد نہ رہے تو یہ جملہ بھی کہہ رہا ہوں وہ ضرور یاد رہ جائے گا کہ جو مولانا نے کلاس میں نیت بتائی تھی وہ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. اس لیے کہ اصل میں نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے. اگر جب آپ کھڑے ہیں آپ سے کوئی پوچھے تم کیا کر رہے ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ لنچ کر رہا ہوں، ڈنر کر رہا ہوں. اب یہ کہیں گے نماز پڑھ رہا ہوں. کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ طواف کی نماز. کون سے طواف کی نماز؟ عمرے کے طواف کی نماز. آپ کو سب معلوم ہے اور جو معلوم ہے وہی آپ کی نیت ہے. آپ انجانے میں خواب میں چلتے ہوئے نہیں آ گئے وہاں پر. تو وہ نیت جب آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نیت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، انٹینشنلی ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں کہ اس وقت خواب میں چلتے ہوئے یہاں پر کلاس میں آ گیا. سب جو ہے باقاعدہ سوچ سمجھ کے آئے کلاس میں، تو ہر ایک نیت کے ساتھ آیا ہے. اور کسی نے دروازے پہ کھڑے رہ کے نیت نہیں کی کہ میں کارون مسلم کی تربیتی نشستوں کی 4تھی کلاس میں شرکت کرنے کے لیے آج 14 اگست کے بابرکت دن اندر داخل ہو رہا ہوں قربتاً اللہ. کسی نے نیت نہیں کی، لیکن سب نیت کے ساتھ آئے. غور فرما رہے ہیں؟ تو وہ جو نماز ہوگی وہ بھی نیت کے ساتھ ہی ہوگی. ایک سلوات پڑھتے محمد والے تو 2 رکعت نماز فجر کی نماز کی طرح ضروری ہے کہ طواف کی فوراً بعد پڑھی جائے. یعنی اس میں گیپ نہیں دینا، بس یہ واحد بات اس کا خیال رکھنا ہے آپ کو. اور وضو بھی ہونا ضروری ہے. وضو ٹوٹنے کی اجازت بھی گویا نہیں ہے، بغیر وضو کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آہستہ پڑھیں یا بلند پڑھیں کسی طرح پڑھی جا سکتی ہے. میں نے لکھا فجر کی نماز تو مردوں کے لیے فجر کی نماز بلند آواز سے پڑھنا ضروری، تو ان کے لیے جملہ ہے کہ آپ چاہے آہستہ پڑھیں چاہے بلند. لیکن اگر آپ لوگوں کی توجہات مبذول ہیں تو برائے مہربانی ایک مسئلہ بڑا امپورٹنٹ جو ایک طرح سے حد سے ہٹ کر لیکن بہت ہی اسٹرانگلی ریلیٹڈ ہے. واٹ ڈز اٹ مین آہستہ یا بلند؟ تو بلند آواز سے پڑھنے کا مطلب تو ہم سب کو معلوم. آہستہ آواز کا مطلب کیا ہے؟ آہستہ آواز میں میرا اپنا مشاہدہ 90% لوگ بے آواز کو آہستہ آواز سمجھتے ہیں، خاص طور پر خواتین. اس بات کا خیال رکھیں. خواتین سے کہا جاتا ہے آہستہ نماز پڑھو، اور آپ کبھی ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں صرف ان کے لب ہل رہے ہوتے ہیں، نو ساؤنڈ ایٹ آل. یہ آہستہ آواز نہیں ہے، یہ بے آواز ہے. غلط ہے، 100% غلط ہے. آہستہ آواز کا مطلب یہ ہے کہ آواز تو ہے لیکن آہستہ ہے. تو جو سرگوشی کی آواز ہوتی ہے، آپ جب کسی کے کان میں بات کر رہے ہوتے ہیں بہت ہی دھیما، تو بہرحال آپ بول رہے ہوتے ہیں، سامنے والا سن رہا ہوتا. یہ اور بات ہے کہ دور بیٹھا ہوا نہیں سن پاتا اس کو، لیکن بہرحال جس کے کان میں آپ بول رہے ہیں وہ سن رہا ہے. ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہے. دیر شوڈ بی سم ساؤنڈ. سو لیڈیز اسپیشلی
آہستہ آواز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بے آواز نماز پڑھیں. یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، عمرے کی نماز کے لیے، زندگی بھر کی نمازوں کے لیے. کوئی بھی نماز آپ کو بے آواز نہیں پڑھنی صرف لب ہلاتے ہوئے، بلکہ آواز پروڈیوس کرنی ہے، سرگوشی والی آواز. خواتین ایسے کام نہیں کرتی. مردوں کو یہ بات سمجھ میں بڑی آسانی سے آ جائے گی. اگر آپ کو سرگوشی والی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ والی آواز یاد کریں جب امتحان میں نقل کرنے کے لیے آپ نکال رہے ہوتے ہیں. خواتین عام طور پر نیک ہوتی ہیں، ایسے کام نہیں کرتی. ہمیں پتہ ہے کہ کیا یہاں پر اس طرف والا حساب کتاب، بارڈر کے اس طرف کیا ہے. تو وہ والی آواز بہترین آواز ہے کہ جہاں آپ آواز بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ہر ایک کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، اور جس کو پتہ چلانا ہے اس کو پتہ چل بھی رہا ہوتا ہے. تو رب العزت کے ساتھ یہی معاملہ ہے. اتنے کلوز ہو جاؤ، اتنے نزدیک ہو جاؤ کہ وہ سن لے، اور اس کے بعد دنیا سنے یا نہ سنے کیا فرق پڑتا ہے، اس تک میری آواز پہنچ جائے اور وہ سرگوشی کی آواز بھی سنتا ہے. یہ طے. خیر وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، یعلم ما فی الصدور. لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ تمہیں منہ سے آواز نکالنی. مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل اللہ احد اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی جائے. عام طور پر پہلی رکعت میں کوئی اور سورہ اور دوسری میں قل اللہ پڑھی جاتی ہے، لیکن یہاں الٹ ہے. مستحب ہے، البتہ مستحب ہے. یاد نہیں رہا، بھول گئے، کوئی مسئلہ نہیں. نماز طواف کے بعد مستحب ہے کہ صفا کی پہاڑی پر جانے سے پہلے زمزم کے پاس آ کر زمزم پیے، سر، شکم اور پشت پر ڈالے. ایک ڈول لے، مستحب تھا ڈول، اب یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ڈول. ایک ڈول نکالے کنویں سے، پورے سر پر اس طرح ڈالے کہ سر پر بھی جائے، بدن پر سامنے کی طرف سے بھی آئے، پیٹ کی طرف سے بھی اور پشت کی طرف سے بھی. لیکن آج کل بہرحال یہ پاسبل نہیں ہوتا. وہ زمزم کا کنواں انہوں نے اب ہائٹ کر دیا. زمزم کے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹنگ پوائنٹس ہیں، وہاں پر چھوٹے چھوٹے گلاس رکھے ہوتے ہیں، تو ایک دو گلاس لے کے ڈال دیں. خواتین کے لیے بھی مستحب ہے، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ پلیز نہ کریں. دیکھا گیا ہے، مشاہدے میں آیا کہ جو خواتین مستحب پہ عمل کرتی ہیں تو لباس بری طرح سے بدن سے چپک جاتا ہے اور بہت زیادہ بے حرمتی ہوتی ہے لباس احرام کی بھی اور خواتین کی. تو خواتین اس مستحب پہ عمل نہ کریں. باقی مرد حضرات ضرور اس مستحب پہ عمل کریں، کافی ریفریشنگ ہوتا ہے. زمزم پڑھنے پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، دعا مانگنا مستحب ہے. اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم. اے اللہ اسے فائدہ بخش علم، وسیع رزق اور ہر بیماری اور خرابی سے شفا قرار دے. یعنی تمہارے اعتبار سے تم پانی پی رہے ہو، دعا کے الفاظ پہ غور کرو تو سمجھ میں آئے گا کہ یہی پانی نافع علم بھی ہے، یہی پانی وسیع رزق بھی ہے، اور یہی پانی ہر بیماری اور خرابی سے شفا بھی ہے. طواف اور اس کی نماز مکمل ہوئے، یعنی 7 میں سے 3 واجبات الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے. اب آتے ہیں چوتھے واجب پر، یعنی صحیح یعنی صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا. اپنے ریفریش ہونے کا اعلان کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سلوات پڑھتے پلیز محمد وعلی محمد. صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، یعنی ایک صحیح کا مطلب ہے 7 راؤنڈز. اگین وہی والی بات جو میں نے طواف کے لیے کہی تھی، میں کہوں ایک مرتبہ صحیح کر کے آ جائیں تو آپ نے ایک چکر لگا کے نہیں آ جانا، 7 چکر پورے لگانا. یہ صحیح صفا کی پہاڑی سے شروع ہوگی. اچھا اب میں آپ کو تھوڑا سا لوکیشن بتا دوں. جب آپ نماز طواف سے فارغ ہوتے ہیں، جو گئے ہوئے ان کے لیے بہت کامن سی باتیں ہیں، لیکن جو نئے ان کے لیے بتانا ضروری ہے. تو مقام ابراہیم کے اگر آپ پیچھے پلٹ کر دیکھیں، یعنی اس طرح سے کر لیں کہ اب آپ کی پشت خانے کعبہ کی طرف ہو گئی، مقام ابراہیم آپ کے پیچھے ہو گیا، تو آپ کو سامنے ایک راستہ جاتا ہوا نظر آئے گا. آپ اس راستے سے جائیں گے، تھوڑا سا دائیں مڑیں گے تو وہاں جا کر صفا کی پہاڑی آ جاتی ہے. کارواں تو خیر ساتھ ہوگا، لیکن ویسے سمجھا صفا کی پہاڑی. صفا کی پہاڑی میرے خیال میں تقریباً 4 سٹوری ہے، یعنی صفا مروہ کا ٹریک، سوری ناٹ صفا کی پہاڑی، صفا مروہ کا ٹریک. ایک بیسمنٹ میں، ایک گراؤنڈ لیول پر ہے، پھر فرسٹ لیول پر ہے اور سیکنڈ لیول پر. صحیح فرسٹ اور سیکنڈ لیول سے صحیح نہیں ہے، یا وہ گراؤنڈ لیول سے صحیح ہوگی یا وہ بیسمنٹ سے ہوگی. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بیسٹ، تو میں جواب دوں گا بیسمنٹ. دا بیسمنٹ از دا بیسٹ. اس کا ریزن بھی ابھی تھوڑا سا آگے جا کر آئے گا. چلیے میں ابھی بتاتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ یہ جو مرد حضرات بیٹھے ہیں، یہ ایک ٹریک ہے صفا مروہ کے درمیان، اور جہاں خواتین بیٹھی ہیں یہ دوسرا ٹریک ہے صفا مروہ کے درمیان. میں جہاں بیٹھا ہوں وہ صفا کی پہاڑی اور فرض کرنا اینڈ پر مروہ کی پہاڑی. یہ پورا ٹریک ہے.
اب صفا کی پہاڑی سے رائٹ طرف سے جینٹس یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں صفا سے مروہ، اور لیفٹ سائڈ سے آ رہے ہوتے ہیں. یہ صفا مروہ کے درمیان کا ٹریک ہے. سمپل سی بات ہے. جو گراؤنڈ لیول ہے، پچھلے 5-6 سال پہلے سعودی حکومت نے کام کیا. وہ کام یہ کیا کہ رش چونکہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا تو اس آنے اور جانے کے ٹریک کو واپسی کا ٹریک بنا دیا، ڈبل ٹریک ہو گیا. اور صفا سے مروہ جانے کا ٹریک برابر میں بنا دیا اتنا ہی. یعنی فرض کریں اس وقت یہ 10 میٹر ہے اور یہ 5-5 میٹر کے 2 ٹریک تھے، تو اب 10 میٹر کا ایک ٹریک بن گیا جہاں سے لوگ مروہ سے صفا واپس آ رہے ہیں، جو اوریجنل جگہ تھی. اور جو باہر کی طرف جگہ تھی اس کو انہوں نے صفا سے مروہ جانے کا ٹریک بنا دیا نیا 10 میٹر. جب یہ نیا ٹریک بنا تو ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ صاحب صحیح کرنی ہے صفا اور مروہ کے درمیان. تو وہ جو نیا ٹریک ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان ہے یا باہر ہے؟ اب اس پر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے. ظاہر سی بات ہے جو بالکل حقیقت ہے وہ امام زمان آگے بتا سکتے ہیں. اب ہسٹری میں ڈیسائیڈ کرنا وغیرہ وغیرہ. تو گراؤنڈ لیول پر یہ جو 5-5 میٹر کے ٹریک تھے وہ 10-10 میٹر کے بن گئے، لیکن بیسمنٹ میں ابھی بھی 5 میٹر کے ہیں. جب آپ گراؤنڈ لیول پہ چلتے ہیں تو آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو جب صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہو تو بالکل الٹے ہاتھ پہ چلنا، تاکہ اس بات کا امکان ہو کہ تم صفا مروہ کے درمیان چل رہے ہو، آگے مت چلے آنا. جب واپسی آ رہے ہو تو پھر تو اوپن ہے، جس سے کہ پورا ٹریک صفا مروہ کے درمیان ہے. لیکن جاتے وقت الٹے ہاتھ پہ چلنا، یا جاتے وقت مثلا درمیان میں جو ویل چیئر کا ٹریک بنا ہوا ہے اس پہ چلنا، یہ ساری باتیں سمجھانی پڑتی ہیں. لیکن بیسمنٹ والا ٹریک از ویری کلیئر، وہ 100% صفا مروہ کے درمیان ہے. صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی نیچے تک ہیں، لہٰذا بالکل معاملہ سالو ہو جاتا ہے. اور چونکہ لوگ اسی پرانے گراؤنڈ لیول کے ٹریک پر اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹ زون میں محسوس کرتے ہیں، تو بیسمنٹ میں عام طور پر رش ہوتا بھی کم، تو عبادت کی عبادت بہترین ہو جاتی ہے اور آسانی کی آسانی آپ کو وہاں پر مل جاتی ہے. خیر، صحیح صفا کی پہاڑی سے شروع ہوگی ایک بات، اور مروہ کی پہاڑی پہ جا کے ختم ہوگی. صفا سے مروہ ایک چکر اور مروہ سے صفا دوسرا چکر مانا جائے گا. دیکھیں لفظ چکر اردو زبان بولنے والوں کو چکر میں ڈال دیتا، لہذا لفظ چکر کے چکر میں نہ، ورنہ آپ کو چکر آ جائیں گے. چکر کب مکمل ہوتا ہے؟ جب میں صفا سے چلا مروہ پہنچا اور دوبارہ آیا صفا، تو اردو زبان کے اعتبار سے یہ چکر ہوا ہے، جب ایک پورا چکر لگا ہے. لیکن صحیح کے اعتبار سے جب آپ صفا سے مروہ پہنچے تو ایک ہو گیا. جب مروہ سے دوبارہ آئے تو یہ 2 چکر مانے جائیں گے. یہاں پر لفظ چکر نہیں، ایکچولی شاٹ ہے یا مثلا کچھ اور کہہ لیں. بہترین لفظ جو اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ ہے رن. ویسے بھی آج کل میچ چل رہے ہیں اور بہت سے لوگوں نے بڑی قربانی دی اپنے اچھ کی خاطر جو ٹی وی کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے. تو جو رن بنتے ہیں 2 وکٹوں کے درمیان، یہ بات طے ہے کہ دنیا میں جو میکسیمم رن بنتے ہیں وہ چھکا لگتا ہے. پروردگار جو ہے چھکے سے بھی +1 7 رن بنواتا ہے آپ سے وہاں پر. ٹھیک ہے، تو آپ نے 7 رن بنانے. تو جب صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہیں، جب صفا کی پہاڑی پہ دوبارہ پہنچیں گے تو 2 رن مکمل ہو گئے آپ کے. دوبارہ مروہ سے ہو کر آئے تو 4 رن مکمل ہو گئے. پھر آپ مروہ سے ہو کر آئے تو 6 رن مکمل ہو گئے. 7واں رن آپ کا مکمل ہوگا مروہ کی پہاڑی پہ جا کے. تو فائنلی آپ کو آنا ضرور پڑے گا اپنے ہوٹل آنے کے لیے، لیکن وہ عبادت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کاؤنٹ کریں گے. تو یہ 7 چکر مکمل ہوں گے مروہ کی پہاڑی پہ جا کر. دوسرا الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کا 7واں چکر مروہ کی پہاڑی پہ مکمل نہیں ہو رہا، اس کا مطلب آپ غلطی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کاؤنٹنگ کی آپ نے مسٹیک کی ہے. اگر وہ ایکچوئل 7واں راؤنڈ ہے تو وہ مروہ کی پہاڑی پر ہی مکمل ہوگا، کبھی بھی 7واں راؤنڈ صفا کی پہاڑی پہ مکمل نہیں ہوگا. صحیح کے لیے وضو یا غسل کرنا ضروری نہیں. پورے عمرے میں جہاں وضو کی شرط تھی وہ تھی طواف اور اس کی نماز. بس نماز طواف سے فارغ ہو گئے، اب آپ کا وضو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اب بغیر وضو کے بھی صفا مروہ کے درمیان صحیح کر سکتے. لہٰذا اگر وضو ٹوٹ گیا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دوبارہ وضو کرنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ فیل ریلیکس اور آپ جو ہے وہ آرام سے صفا مروہ کی صحیح کرتے رہیں. اوپر کی منزلوں سے صحیح جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی. فرسٹ سیکنڈ لیول سے، گراؤنڈ اور بیسمنٹ سے صرف صحیح مانی جائے گی. دیکھیے صفا کی پہاڑی کا ایک منظر ہم نے دکھایا ہے جو جدید صفا کی پہاڑی.
یہ صفا کی پہاڑی ہے. یہاں پر ایک بورڈ بھی لگا ہوا ہے بدایت الصفا، صفا اسٹارٹس ہیئر. ایک زمانے میں بورڈ نہیں ہوتے تھے، بالکل بھی نہیں ہوتے تھے، تو واقعاً بڑی پریشانی ہوتی تھی. لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ جو ہے وہ مسجد الحرام کی انتظامیہ نے صفا اسٹارٹ کا بورڈ لگا دیا ہے، تو کم سے کم اس بورڈ کے ذریعے پہچان سکتے ہیں کہ صفا کی پہاڑی. تو یہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ جو آ رہے ہیں مروہ سے صفا آنے والے، یہ یہاں پر کھڑے رہ کے دعائیں مانگنے والے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اب گھوم کر یہاں سے دوبارہ صفا سے مروہ جائیں گے. تو یہ پلر آپ کو اسی طرح سے نظر بھی آتا ہے، اور آپ یہیں سے جو ہے صفا مروہ کے لیے واک کر سکتے ہیں. یہ تصویر بھی جو لی گئی ہے یہ بیسمنٹ والی تصویر ہے، تو خود بخود جو ہے وہ آپ کو ہم نے بیسمنٹ کی جگہ بھی ابھی سے دکھا دی. صفا سے مروہ جاتے وقت آپ کا رخ مروہ کی طرف ہوگا، آپ الٹا نہیں چل سکتے. مروہ سے صفا آتے وقت آپ کا رخ صفا کی طرف ہوگا. ہاں، بدن موڑے بغیر صرف چہرہ گھما کر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ سکتے ہیں. آپ کا کوئی بھائی بہن میاں بیوی بچے ماں باپ پیچھے رہ گئے تو آپ ایسا نہیں کہ 2 قدم پیچھے آ جائیں، میکسیمم جو آپ کر سکتے ہیں رک جائیں اور گھوم کر دیکھ لیں. قدم پیچھے لانے کی اجازت نہیں ملے گی، وہیں سے کھڑے رہیں، وہ آ جائیں پھر آپ آگے بڑھیں، یا اپنی اسپیڈ کو سلو کر دیں تاکہ وہ آ جائیں. صفا سے مروہ جاتے وقت آپ کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے، صفا سے مروہ جانا ہے بس، اور کچھ نہیں. مروہ سے صفا آتے وقت آپ کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ مروہ سے صفا آنا ہے، اور کچھ نہیں کرنا. تھک جانے کی صورت میں صفا یا مروہ کی پہاڑی پر کچھ دیر سستانی کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے. کچھ دیر سے مراد کچھ دیر، 2 منٹ 3 منٹ، ناٹ مور. آپ ایسا نہیں کہ آپ 1 گھنٹہ گپ شپ کریں، 2-3 منٹ بیٹھے آگے بڑھیں. تو اتنا آپ کو ریسٹ کرنے کی اجازت ہے. کوشش کریں کہ صفا مروہ کے درمیان میں بلا مجبوری کے نہ رکیں، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مجبوری ہے رکنا ہی، ٹھیک ہے رک جائیں، لیکن کوشش کریں صفا مروہ کے درمیان نہ رکیں. البتہ صفا مروہ کے درمیان قدم قدم پر پانی کے کولرز لگے ہوئے ہیں، زمزم کے کولرز لگے ہوئے ہیں، اور آپ توانائی کو اپنی ریسٹور کرنا چاہتے ہیں تو زمزم از دا بیسٹ ٹونک. آپ وہاں پر آرام سے 1 گلاس رکیں، پئیں اور آگے بڑھ جائیں، لیکن خیال رکھیں کہ آپ کا جو ہے بدن دائیں بائیں نہ ہو. ادھورا چکر صحیح کو باطل کر دے گا، اور تقصیر کر لینے کی صورت میں گائے کا کفارہ واجب ہوگا. دیکھیے، صحیح کے لیے صفا کی پہاڑی کے آغاز تک اور مروہ کی پہاڑی کے آغاز تک جانا ضروری ہے، صفا کی پہاڑی پر پیر مارنا ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ آگے تک جاتے ہیں، کچھ پہلے سے شروع کر دیتے ہیں. اب سمجھانا ہے کہ صفا کی پہاڑی تک پہنچ گئے تو بہت ہے، لیکن جب گائے کا کفارہ ہم سنا دیتے ہیں تو پھر مومن کہتے ہیں ہاں مولانا ٹھیک ہے، لیکن وہ دل میں کہ جب تک پیر نہیں ماروں گا تب تک، یعنی وہ ایک طرح سے اپنے حساب سے صفا کی پہاڑی پہ پیر نہیں مار رہا، وہ جو ہے وہ گائے کو لات مار رہا ہے کہ تمہیں تو نہیں سوار ہونے دیتا. تو خیر، ابھی جو بیسمنٹ ہے خاص طور پر وہاں تو کافی، یعنی ہم جب پہنچتے ہیں تو آلموسٹ ہم صفا کی پہاڑی سے اچھا خاصا اوپر جا چکے ہوتے ہیں. تو درمیان میں آپ کو دیوار نظر آتی ہے شیشے کی، اور آپ کو صفا کی پہاڑی پر پیر نہیں رکھنے دیا جاتا. اب پاسبل نہیں رہا، نہ بیسمنٹ پہ نہ گراؤنڈ لیول پہ، دونوں صورتوں میں. لیکن بہرحال جب آپ وہاں تک پہنچتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی صفا کی پہاڑی پر آ چکے ہوتے ہیں. تو انکمپلیٹ رن کی صورت میں گائے کا کفارہ اگر آپ نے تقسیر کر لی. مرد حضرات کے لیے مستحب ہے کہ درمیان کے نشیبی علاقے کو تھوڑا تیز چل کر اس انسان کی طرح طے کریں جسے کسی کام کی جلدی ہو. درمیان میں ایک علاقہ نشیب کا تھا، اب وہ نشیب ختم ہو گیا، لیکن وہ جو نشیب کا پورشن تھا اس کو آج کل گرین لائٹیں لگا کر معین کیا گیا. تو گرین لائٹ کے اسٹارٹ سے آپ کو تھوڑا تیز چلنا ہے، اور گرین لائٹ پر آ کر آپ نے اپنی رفتار کو دوبارہ نارمل پہ لے آنا. لیکن یہ ہے مستحب. مستحب کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیں گے تو حرج نہیں. بعض اوقات مرد حضرات بھول جاتے ہیں کہ تو مولانا بھول کے آگے بڑھ گئے پھر دوبارہ پیچھے آ کے چلنا شروع کیا، وہ صحیح باطل ہے آپ کی. دوبارہ واپس خدارہ نہیں آنا. بھول گئے وہیں سے جہاں سے یاد آئے وہاں سے تیز چلو مسئلہ نہیں چلو مسئلہ نہیں، جان بوجھ کر بھی تیز نہیں چلے مسئلہ نہیں. اور یہ تیز چلنا صرف مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں. خواتین میں ایک جناب حاجرہ نے اس سنت پہ عمل کر لیا بس، اب قیامت تک مردوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اب تم نے وہاں پر تیز چلنا ہے، خواتین نے وہ تیز نہیں چلنا. آج کل اس کی ابتدا اور انتہا کو سبز رنگ کی لائٹیں لگا کر معین کر دیا گیا ہے. یہ لائٹیں نظر آ رہی ہیں آپ کو جو اسٹارٹ کی ہیں اس وقت. یہ جو تصویر کھینچی گئی ہے یہ میرے اعتبار سے یہ وہ تصویر ہے کہ جہاں پر ظاہراً لوگ صفا سے مروہ کی طرف آ رہے ہیں. تو بہرحال
جو اس کی اسٹارٹنگ کی لائٹیں پیچھے ہیں اگر آپ دیکھ سکیں، یہ مجھے چونکہ معلوم ہے لہٰذا نظر آ رہی ہے، بہت ہلکی ہلکی لائٹیں، اور یہ اس کی اینڈنگ کی لائٹیں، یہ دونوں لائٹیں اسٹارٹ اور اینڈ دونوں نظر آ رہا ہے، اس کے درمیان آپ کو تیز، اچھا صفا سے مروہ جاتے ہوئے بھی اور مروہ سے صفا جاتے ہوئے، تو ادھر چاہے کوئی سے بھی ٹرائی کو، دونوں صورتوں میں آپ کو جو تھوڑا سا تیز چل کر اس سفر کو مکمل کرنا ہے. اسے کہتے ہیں ہرولہ. یہ تیز چل رہا ہے، یہ ہرولہ ہے. ہرولہ صرف مرد حضرات کے لیے مستحب ہے، خواتین کے لیے ہرولہ ہے ہی نہیں. صحیح ان ایسا نہیں کہ خواتین کے لیے مستحب ہے، نہیں، مستحب ہی نہیں، سرے سے کوئی ثواب نہیں ملنے والا اس کام کا. صحیح مستحب ہے کہ پیدل کی جائے، ویسے سواری پر بھی کی جا سکتی ہے. صحیح کے لیے مستحب ہے کہ پیدل کرو. طواف کے بارے میں تو باتوں میں بات آ گئی کہ خود پیغمبر نے اونٹنی پر بیٹھ کے طواف کیا تھا بغیر کسی مجبوری کے. تو طواف میں بھی جائز ہے کہ آپ آرام سے چاہیں تو مثال کے طور پر ویل چیئر پہ کر سکتے ہیں، نہیں کرنا مجھے طواف بھی پیدل، اوکے آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اجازت مل جائے گھوڑے پر بیٹھ کے طواف کر سکتے ہیں، اونٹ پہ بیٹھ کے طواف کر سکتے ہیں پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. یا مثال کے طور پر میں فقہی مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کو موٹر سائیکل لینے کی اجازت مل جائے آپ اس پہ بھی طواف کر سکتے ہیں، سائیکل پہ بھی کر سکتے ہیں. تو شریعت ان ساری چیزوں کی اجازت آپ کو دی ہے، لیکن مستحب ہے کہ پیدل طواف میں بھی اور سعی میں بھی. سعی میں بھی بغیر کسی ریزن کے آپ ویل چیئر پہ بیٹھ کے صحیح کر سکتے ہیں. بھائی وہ 100-150 ریال لے رہے ہیں، ٹھیک ہے صاحب یہ 200 ریال مجھے صحیح کروا دو، مجھے نہیں کرنے، میں تھک جاؤں، 3 کلومیٹر 3.5 کلومیٹر نہیں چل سکتا میں، اوکے دیٹس الاؤڈ. فقہی مسئلے کے اعتبار سے اس میں حرج نہیں. یہاں پر بھی اہم ترین چیز جو ہے وہ گنتی ہے. شک کی صورت میں صحیح باطل مانی جائے گی، لیکن میرے پاس آج تک صحیح کے معاملے میں شک کا معاملہ کوئی سوال نہیں آیا، اس لیے کہ وہ صفا مروہ کی پہاڑیاں جو ہے وہ کاؤنٹنگ کو کلیئر کر دیتی ہیں. 5واں اور آخری واجب عمرے کا اگر تمتع کر رہے ہیں تو، اور مفرد آئے تو پھر صحیح طواف نسا باقی ہے، وہ ہے سر کے تھوڑے سے بال کاٹ لینا، یعنی تقصیر کر لینا. تقصیر کر لینا اس کے لیے بال کاٹنے ہیں، بال توڑنا یا نوچنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ سر کے کچھ بالوں کو کاٹا جائے کسی بھی طریقے سے، جیسے کینچی آج کل کے دور میں کامن ہے، چھری وغیرہ اس طرح کی کوئی بھی تیز دھار چیز جس سے بالوں کو کاٹا جا سکے. سر منڈوانے والے تو خیر ریزر استعمال کرتے ہیں یا اس طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کو اس وقت سر نہیں منڈوانا. ہم چونکہ حج پر جا رہے ہیں تو ہمیں مفردہ ہو یا تمتع تقصیر ہی کرنی ہے، اور انشاءاللہ 10 ذی الحج کے لیے اپنے بالوں کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے، اس وقت ہمیں سر منڈوانا. جس شخص نے خود اپنی تقصیر نہ کی ہو وہ کسی اور کی تقصیر نہیں کر سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. احرام کے جو محرمات ہم پڑھ رہے تھے جب کہا تھا بال کاٹنا حرام ہے، وہاں بات آئی تھی، دوبارہ ریپیٹ بھی ہوگی. اپنی تقصیر پہلے کریں، اپنے بال پہلے کاٹیں. جیسے ہم نے اپنے بال کاٹ لیا اب احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گئے، تو اب آپ کسی اور کی ہیلپ کرنا چاہیں تو کر سکتے. تقصیر مروہ کی پہاڑی پہ کرنا ضروری نہیں ہے، اکثر لوگ وہیں پہ کر لیتے ہیں اور سب سے ایزی بھی یہی ہے، بلکہ گھر آ کر بھی انجام دی جا سکتی ہے. یعنی حرم میں بھی ضروری نہیں ہے، آپ ہوٹل میں آگے کریں، مسئلہ نہیں، کمرے میں بیٹھ کر. بس یہ خیال رکھیں جب تک تقصیر نہیں کریں گے احرام کی پابندیاں باقی رہیں گی. جس نے مروہ کی پہاڑی میں تقصیر کر لی اب وہ احرام کی چادر سر پہ ڈال کے بھی آ سکتا ہے ہوٹل تک، گرمی لگ رہی ہے. جس نے تقصیر نہیں کی اب تک اس کے لیے ابھی بھی سر ڈالنا حرام. یہ سمجھانے کے لیے میں کہا. البتہ اس وقت تک احرام کی پابندیاں باقی رہیں گی. عمرہ مفردہ میں تقصیر یا حلق ہوتے ہی عورت کے سوا احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ عمرہ تمتع میں حتیٰ یہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو تقصیر چھوٹا سا عمل ہے، کینچی ہاتھ میں لینی ہے، تھوڑے سے بال کاٹنے، نیت کر رہے کہ میں اپنے عمرہ مفردہ کے احرام سے فارغ ہونے کے لیے تقصیر کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. تقصیر بال کاٹ لیں، اللہ اللہ خیر سے بات ختم ہو گئی، اور اس میں آ کر آپ کا عمرہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. ایک جملہ ذہن میں رکھیں، ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں. ضروری ہے کہ طواف، اس کی نماز اور سعی ایک ہی دن انجام دی جائے. جس دن طواف اور اس کی نماز آپ ادا کرتے ہیں صحیح اسی دن کریں. 24 گھنٹے سے زیادہ آپ کا طواف ویلڈ نہیں رہتا. طواف اور اس کی نماز کے فوراً بعد صحیح ضروری نہیں. آپ صبح 8 بجے آپ نے طواف کیا، نماز پڑھی اور آپ تھک گئے، فرض کرنا آپ کے پیروں میں ویل چیئر چڑھ گئی، آپ نے دیکھا کہ صاحب اب نہیں چلا جائے گا مجھ سے، ٹھیک ہے آپ جائیں گھر جائیں، آپ کا احرام باقی ہے، طواف اور اس کی نماز ہو گئی، ظہر اثر مغرب عشاء، رات کو آرام سے 10 بجے آئیں، صحیح مکمل کریں، تقصیر کریں اور احرام سے فارغ ہو جائیں. تو یہ کر سکتے ہیں آپ.
لیکن اتنا ضرور کرنا ہے کہ جس دن طواف اور اس کی نماز کی اسی دن جو ہے وہ آپ نے اگلے دن سے پہلے تقسیر اپنا صحیح کر کے عمرے کو مکمل کر لینا. اور طواف النساء میں تو کوئی شرط نہیں، وہ تو آپ 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد بھی آپ جو ہے وہ طواف النساء انجام دے سکتے ہیں. طواف النساء اور اس کی نماز ہمارے اعتبار سے تقسیر تک کے مسائل سارے مکمل ہو گئے. آپ میں سے کسی کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سوال آپ کا ہے جو نہیں آیا تو پلیز 1-2 منٹ کے لیے ہم ہاؤس کو اوپن کرتے ہیں اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. لیکن پلیز عرفات، مینا، مزدلفہ کا سوال نہ پوچھیں. اس وقت صرف عمرہ جو ہم بتا رہے ہیں، باقی ساری باتیں بعد میں آنے والی ہیں. تو تقسیر کے حد تک کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا؟ احرام، طواف، اس کی نماز، سعی اور تقسیر. جی ہوٹل میں آ کے پورا گنجا ہو جائے، تقسیر کے تھوڑے سے بال کاٹ لیں، تشریف رکھیں. دیکھیں میں نے آپ کو سمجھایا کہ عمرہ مفردہ میں سر منڈوانا افضل ثواب ہے جو آپ پورے سال میں کرتے ہیں. تو جن کو سر منڈوانا ہوتا ہے پھر وہ تقسیر نہیں کرتے ہیں. تقسیر کا مطلب ہے کہ آپ عمرے سے فارغ ہو گئے، اب آپ گنجے ہو بھی رہے ہیں تو فوٹو کھنچوانے کے لیے ہو رہے ہیں، ثواب تو گیا. لہٰذا اگر آپ کو گنجے ہونے کا ثواب لینا ہے تو پھر آپ کو شروع سے گنجا ہی ہونا. تو ہر عمرہ مفردہ میں گنجا ہونا مستحب ہے. لیکن جو شخص حج کا عمرہ ارادہ کر کے چلا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ 40 دن تک وہ بال نہ کاٹے. 10 ذی الحجہ سے جو اسٹارٹ ہو چکا ہے ٹائم 1 ذی القعدہ سے، تو یہ مستحب اتنا اسٹرانگ ہے حج والا جو اس عمرے کے مستحب کو سپرسیڈ کرتا ہے. تو نتیجتاً عمرہ مفردہ میں بھی وہ والا مستحب سائڈ لائن ہو جاتا ہے گنجا ہونے والا، اس لیے کہ آپ کو آپ کے حج کے لیے جو ہے وہ بال بچا کے رکھنے. تو پریکٹیکلی ہم عمرہ مفردہ میں گنجے نہیں ہوں گے، تقسیر ہی کریں گے. وہ تقسیر آپ کی مرضی ہے، مروا کی پہاڑی پہ کریں یا گھر پہ آ کے کریں، کر سکتے ہیں. کلیئر بات؟ جی تقسیر کا مطلب ہے تھوڑے سے بال کٹنا، حلق کروانا یعنی سر منڈوانا. مشتبہ پانی مانگو. بال نہیں کاٹنے ہیں، مستحب یہ ہے کہ چھوڑ دو، آپ نہ کریں، مرضی آپ کی. آپ مطلب یہ داڑھی بنوا لیں، یہ داڑھی بڑھتی ہے، اس سے بڑھتی ہے تو یہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سمبولک جملہ میں بات کی جائے تو تشیع سے تسنن کا سفر ہوتا ہے 40 دن کا، داڑیاں کافی بڑی بڑی ہو جاتی ہیں. خیر وہ مستحب یہی ہے بہرحال. لیکن اگر آپ خط بنوانا چاہتے ہیں تو گناہ گار نہیں ہوتے. مستحب یہ ہے کہ 40 دن کے لیے سر اور داڑھی کے بالوں کو نہ کاٹیں. تو پھر وہ ختم بھی نہیں بنوانا، ٹرم بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، بڑھتے رہے دینا. بلکہ اگلا مستحب بھی ہے اس کا، وہ 10 ذی الحجہ کے مستحبات میں آئے گا کہ 10 ذی الحجہ کے دن مستحب ہے کہ سر منڈوانے کے بعد اب داڑھی بناؤ. وہ مستحب وہاں جا کے مکمل ہوتا ہے کہ آپ تم داڑھی کو ٹرم کرو، خط بناؤ وغیرہ، سر گنجا ہو جائے گا اور داڑھی دوبارہ اپنی 40 دن پہلے کی پوزیشن پہ، اچھی والی پوزیشن پہ آ جائے گی اگر آپ داڑھی مونتے نہیں تو. خیر ہاں جی پلیز. لفظ واجب یا سنت کہنا ضروری ہی نہیں ہے. ہاں ضروری ہی نہیں ہے. قربتاً اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کے لیے، اور جو اس کا حکم ہے وہ خود بخود وہی ہوگا. ایکچولی انہیں اگر بالکل ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس کو نہ ہم واجب کہہ سکتے ہیں نہ مستحب. واجب اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ واجب تھا ہی نہیں ہم پر عمرہ کرنا، حج واجب تھا. واجب اس لیے ہے کہ ہم بغیر احرام کی جا نہیں سکتے. تو قربۃ اللہ از دا بیسٹ ورڈ. لفظ واجب یا مستحب درمیان میں لانا ضروری نہیں ہے. وہ خود بخود واجب ہوتا ہے تو واجب کاؤنٹ ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے تو مستحب کاؤنٹ ہوتا ہے. جی نہیں ویٹ نہیں کرے. سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ آیا نماز طواف کے لیے اگر جگہ نہیں مل رہی تو کیا ویٹ کرنا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں، ویٹ نہیں کرنا، بغیر ویٹ کے پڑھنا ہے. جہاں فرسٹ اویلیبل جگہ مل رہی ہے وہاں جا کے ہم نے نماز پڑھ لینی. چاہے مثلا آپ کو پتا ہے کہ اگر 2 گھنٹے بعد کروں گا تو رش کم ہو جائے گا، لیکن اس کا انتظار بھی ضروری نہیں. جب آپ نے طواف کیا اب جو فاسٹ اویلیبل اسپیس ہے وہاں پر آ جا کر 2 رکعت نماز طواف پڑھ لیں.
چاہے 30 میٹر پہ، چاہے 35 میٹر پہ، چاہے 40 میٹر پہ. پیچھے کا مطلب ہاں ضروری ہے بالکل کہ آپ کے اور خانہ کعبہ کے درمیان مقام ابراہیم ہو، کسی اور جگہ نہیں پڑھ سکتے. یعنی ایسا نہیں کہ حرم میں کہیں بھی پڑھ لیں، اس طرح پڑھنی ہے کہ آپ کے اور خانہ کعبہ کے درمیان مقام ابراہیم ہو. ایک دو بندہ چلے گا ادھر ادھر، ایسا بھی نہیں کہ بالکل، لیکن بہرحال وہاں پیچھے ہونے چاہیے. بالکل لائن کی شرط نہیں، ایک دو بندہ چلے گا آگے، انہیں بالکل اوپن بھی نہیں ہے لیکن ایک دو بندے کی حد تک چلے گی بات. بالکل ایسا بھی نہیں کہ جی صاحب لاسٹ. دو میں سے ایک چیز کرنا واجب ہے، یا تقسیر کریں یا حلق کریں. انہیں سر منڈوائے تو ہم تقسیر کریں گے، تھوڑے سے بال کاٹیں گے، وہ واجب ہے. اسی لیے تھوڑے سے بال کاٹیں گے، تھوڑے سے بس، کچھ فکس نہیں ہے، تھوڑے سے بال کاٹ لیں بس، تھوڑے سے بال ایک جگہ سے پکڑ کے تھوڑے سے کاٹ لیں بس. مونچھیں اس مستحب میں شامل نہیں ہے. جو مستحب ہے سر اور داڑھی، مونچھوں کو مسلسل تو رشواتے رہنا مستحب ہے، تو ابھی بھی مونچھیں بنائیں، اپنی مسئلہ نہیں. وہ بھی مستحب کا حصہ ہے کہ نہیں بنائیں گے. مستحب پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ خط بھی نہیں بنائیں گے. جی صاحب کفارہ بعد میں پلیز، ابھی کفارے کے مسائل ہیں. اچھا جی جی لاسٹ. کیا مطلب؟ جہاں جہاں تک طواف ہو رہا ہے خانہ کعبہ کے، تو چھت سے نہیں چلے گا، گراؤنڈ فلور سے چلے گا. اور آج کل جو ہے کوئی اور آپشن اویلیبل بھی نہیں ہے. وہاں جا کر دیکھیں گے کہ اب جو فرسٹ فلور کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، تو شاید وہاں فرسٹ فلور سے پرمیشن آگا سستانی دے. لیکن پریکٹیکلی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو آنا پڑتا ہے مقام ابراہیم کے پیچھے. اور اگر آپ اوپر سے طواف کر کے آئیں گے تو کم سے کم 10 منٹ ہو جائیں گے اور وہ آپ کا طواف وائڈ ہو جائے گا. لہٰذا پریکٹیکلی آپ کو اوپر سے طواف کی پرمیشن نہیں ملے گی، گراؤنڈ فلور سے ہی ملے گی آپ کو پرمیشن. تو اسی لیے آپ کو جو ہے وہ اسپرے باٹل دی گئی تاکہ آپ جلدی سے وضو کریں. اگر موالات فوت ہو گئے، یعنی موالات کا وقت نکل گیا، تو پھر آپ کو نماز ہی پڑھنی پڑے گی، طواف اور نماز دوبارہ بھی کرنا پڑے گا نئے سرے سے. یہاں سے کسی کا کوئی سوال؟ اوکے، ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی، ہم طواف و نساء اور اس کی نماز بھی کوشش کر کے ابھی ادا کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس نماز کے بعد پھر جو ہے وہ اعلانات وغیرہ ہوں اور وقت کم ہمارا لگے. طواف النساء اور اس کی نماز. عمرہ مفردہ میں تقصیر اور حلق سے فارغ ہونے کے بعد واجب ہے کہ کسی بھی وقت، آئی مین اٹ، کسی بھی وقت، 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد، کسی بھی وقت آ کر طواف النساء اور اس کی نماز ادا کر دی جائے. ضروری تو ہے، جان تو نہیں چھوٹے گی، لیکن 1 دن 2 دن 3 دن کا آپ درمیان میں وقفہ لے سکتے ہیں. طواف النساء اور اس کی نماز ہر عمرہ مفردہ کرنے والے پر واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، شادی کا آگے ارادہ ہو کہ نہ ہو. یہ ایک مستقل واجب عبادت ہے جس کو انجام دینا ہر احرام پہننے والے کے لیے ضروری ہے. ایک مستقل عبادت ہے. اس کے بعد عورت حلال ہوتی ہے. آپ کو شادی کرنی کہ نہیں کرنی سے تعلق نہیں ہے اس کا. بہت سارے جوابات دوستانہ مزاج کے بھی ہیں اور میں کھل کے ساری باتیں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن 1-2 مثالیں تو دے سکتا ہوں نا. جو لوگ مومنین، یہ مومنین کے جواب ہے، مولانا کے جوابات نہیں ہیں کہ آخر جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، وہاں بھی تو حوری ملیں گی نا، تو طواف النساء کیے بغیر چلے جاؤ گے تو کیسے ہوگا. تو خیر طواف النساء کرنا ہی کرنا. اگر آپ کا یہاں پر شادی کا ارادہ نہیں بھی ہے، مرد یا عورت، نابالغ ہے یا بالغ، کوئی بھی اگر عمرہ کرے گا تو طواف النساء کرے گا. ایک مستقل واجب عبادت ہے. طواف النساء اور اس کی نماز کا طریقہ کار وہی ہے جو پہلے طواف اور اس کی نماز کا تھا. شرائط، واجبات، سب کچھ وہی. وضو ہونا چاہیے یا غسل، وہی جناب علی بدن و لباس پاک ہونا چاہیے، وہی جناب علی 7 کی گنتی پوری ہوگی، وہی جناب علی جو ہے وہ آپ کو حجر اسود سے شروع کرنا ہے، حجر اسود پہ ختم کرنا ہے، شاہ زروان کے باہر سے، مقام حجر اسماعیل کے باہر سے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ ساری باتیں یہاں پر وہی آگے آ جائیں گی، صرف نیت چینج ہو جائے گی. اور نمبر 2، اس وقت آپ کا احرام نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ گھر جا کر آئیں، چینج کر کے آئیں، تو پھر آپ پینٹ شرٹ، قمیض شلوار، جینز، ٹی شرٹ، ٹراؤزر، جو بھی آپ نے پہنا ہے اس میں آپ جو ہے وہ طواف النساء اور اس کی نماز ادا کر سکتے ہیں. طواف النساء اور اس کی نماز مکمل ہوتے ہی عورت اور مرد ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں. یاد رہے عمرہ تمتع میں طواف النساء اور اس کی نماز
نہیں ہے. الحمدللہ اولاً و آخراً ہمارے حساب سے سارے مسائل مکمل ہو گئے. اب چونکہ وقت تو میں ایک سوال اور اس کا جواب کو سنا دیتا ہوں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے. ادھر جو دن مکمل ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے وطن عزیز کے اعتبار سے خوشیوں کا دن ہے. جو رات کا آغاز ہو رہا ہے وہ الحمدللہ ہمارے مولا اور آقا ہمارے 8ویں امام حضرت سرکار علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی شب ہے. تو ایک دوست کا سوال اور اس کا جواب وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ مولانا اگر ہم کسی اور کی نیابت میں عمرہ مفردہ کر رہے ہیں تو بیگم ہماری حرام ہوگی کہ اس کی حرام ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چاہے آپ کسی اور کی نیابت میں عمرہ کر رہے ہیں بیگم آپ ہی کی آپ پر حرام ہوگی. ورنہ شاید بہترین سزا دینے کا طریقہ تھا کسی دوست کو کہ اس کی طرف سے عمرہ کر لیا جائے اور اسے کہہ دیا جائے کہ طواف النساء میں بھول کے آ گیا. تو خیر جس طرح خوشبو آپ پہ حرام ہوتی ہے جب آپ احرام باندھتے ہیں چاہے کسی کی بھی نیابت کا ہو, جس طرح سلاوا لباس آپ پر حرام ہوتا ہے اسی طرح عورت بھی آپ پر ہی حرام ہوتی ہے. ایک مشورہ ہے, درخواست ہے, آپ کی مرضی ہے مانے کہ نہ مانے. ہم ہر سال کاران مسلم میں درخواست کرتے ہیں اور وہ یہ بات ہے کہ میں جب پہلی مرتبہ اس سفر حج کی سعادت حاصل کر رہا تھا اپنے استاد سے ہم نے بات کی, تو فوت ہو گئے, وہ مرحوم آغا خوئی کے شاگردوں میں سے تھے. میں نے کہا آغا میں حج پر جا رہا ہوں, کوئی نصیحت فرمائیں. مجھے انہوں نے کہا اور وہ اس کو میں نے پلے سے باندھ کے رکھا ہے آج تک. تو میری ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ایک ایتھیکل ابلیگیشن ہے اپنے استاد کے ساتھ کہ میں عرض کرتا ہوں کہ بیٹا ایک کام کرنا, پہلا عمرہ جو کرنا وہ زمانے کے امام کا کرنا, اور اپنے کاروان والوں سے بھی کہنا کہ پہلا عمرہ مولا کی نیابت میں کریں. اچھا یہ درخواست ہے, کوئی کاروان مسلم کی طرف سے پابندی نہیں, لیکن ایک فقہی مسئلہ سمجھ لیں تاکہ پھر یہ بات سمجھ میں آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جب آپ زندگی کا پہلا عمرہ کرتے ہیں, اگر آپ عمرہ تمتع کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, آپ نے اپنا عمرہ ہی کرنا ہے, اس لیے کہ وہ حج کا عمرہ ہے, وہ آپ کسی اور کے نام نہیں کر سکتے. اف یو آر ڈوئنگ عمرہ تمتع دین اٹس یورس. یا اگر آپ کسی کی نیابت میں کر رہے ہیں تو آپ نے اسی کی نیابت کا عمرہ تمتع کرنا ہے, کیونکہ وہ آپ کا حج شروع ہو رہا ہے, اب اس میں آپ پھر نیت کو چینج نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر آپ پہلا عمرہ مفردہ کر رہے ہیں جس کا حج سے کوئی تعلق نہیں, تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اجازت ہے کہ پہلا عمرہ آپ اپنا کریں یا کسی اور کا کریں. یہ آپ کو اجازت ہے قانون شریعت کے اعتبار سے. اب جب کسی اور کا کرنے کی اجازت ہے تو دوسرا سوال کہ وہ کوئی اور کون ہو سکتا ہے؟ جواب یہ کہ زمانے کے امام بھی ہو سکتے ہیں, مولا حسین بھی ہو سکتے ہیں, شہزادی جناب زہرا صلی اللہ علیہ بھی ہو سکتی ہیں, 14 معصومین ہو سکتے ہیں وغیرہ. تو استاد کی نصیحت کے اعتبار سے ایک مشورہ, ایک درخواست. ہم جب مولا سے کہتے ہیں کہ مولا بے ابی انت و امی و نفسی و مالی, میری جان آپ پر قربان, میری اولاد آپ پر قربان, میرا مال آپ پر قربان, میرے ماں باپ آپ پر قربان, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کو اجازت ملتی ہے کہ پہلا عمرہ تم کسی اور کا بھی کر سکتے ہو, تو فوری طور پر انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں پہلا عمرہ اس ہستی کا کروں جو میری سب سے عزیز ترین ہستی ہے, میرے ماں باپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کا کروں. فرض کریں کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا, پہلا عمرہ اپنے شوہر کا کرو, مثال کے طور پر. جو بھی آپ کی عزیز ترین ہستی ہے اس کا عمرہ کریں گے, تو شاید یہ وہ موقع ہے احساس دلانے کا کہ عزیز ترین ہستی کوئی بھی ہو, زمانے کے امام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہونا چاہیے. جی اس نیت میں کسی اور کو شامل کر سکتے ہیں, یس. آپ ایک ہی عمرہ ایک سے زیادہ افراد کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں. پہلا عمرہ مفردہ ہی, تمتع کو مکس مت کیجیے گا پلیز. تمتع کے اندر صرف ایک نیت ہوگی, وہاں کوئی چینجز نہیں ہے, وہ باتیں دوبارہ آئیں گی. مفردہ کے اندر آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ ایک ہی نیت میں ایک سے زیادہ افراد کو شامل کریں. مثلا صرف زمانے کے امام کی جگہ 14 معصومین کا ایک ساتھ کر لیں, 14 معصومین کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو بھی شامل کر لیں, 16 آدمی ہو گئے. 16 آدمیوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی شامل کر لیں, فرض کریں 20 آدمی ہو گئے. آپ اپنے ساس سسر کو بھی شامل کر لیں, مرد عورت ہسبینڈ وائف کو شامل کر لیں. اس کی ایک کنڈیشن ہے, آپ اس کو شامل نہیں کر سکتے جو آپ کے ساتھ اس سفر میں شریک ہے. یعنی اگر کوئی مرد اکیلا آ رہا ہے بیوی کو چھوڑ کر تو وہ بیوی کا عمرہ کر سکتا ہے, ورنہ بیوی اگر مرد دونوں ساتھ آ رہے ہیں تو بیوی اپنا عمرہ کرے گی, شوہر اپنا عمرہ کرے. ماں باپ آ رہے ہیں بچوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں, بچوں کا عمرہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر بچے ساتھ میں, جو بچے ساتھ میں ان کا عمرہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ ذہن میں رکھیں. تو ایک عمرے میں آپ ایک سے زیادہ
کوئی لمٹ نہیں, ان لمیٹڈ, 100 آدمی, 200 آدمی, 300 آدمی, 400 آدمی کر سکتے شامل, کوئی مسئلہ نہیں. زندہ مردہ کی شرط نہیں ہے, مرد عورت کی شرط نہیں ہے. آپ نے والدین کو بھی شامل کر لیں, فرض کرنے جو فوت ہو گئے, بچوں کو بھی شامل کر لیں جو زندہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. شرط صرف اتنی سی ہے کہ وہ وہاں پر اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. جی, نیت میقات سے ہوگی. جو احرام نیت سے آپ احرام باندھیں گے اسی نیت سے پورا عمرہ مکمل ہوگا. نیت از موسٹ امپورٹنٹ. ایک نیت جو آپ کی ہو گئی وہ ہو گئی, وہ اب چینج نہیں ہو سکتی. میقات پہ آپ نے نیت کی حساب میں زمانے کے امام کے عمرہ کی نیت میں عمرے کا احرام باندھتا ہوں, قربت اللہ لبیک اللہم میں پڑھ لیا. مکہ پہنچے پہ کمرے والے نے کہا کہ میں تو 14 معصومین کا کر رہا ہوں, آپ نے کہا چلو میں بھی اس کا کر لیتا ہوں. سوری, جو نیت ہو گئی وہ ہو گئی, اس کے اندر اب کچھ بھی پلس مائنس نہیں ہو سکتا. یہ عمرہ مکمل کریں, اب دوسرا عمرہ کریں گے آپ کسی اور نیت سے, تو دوسرے نیت میں پھر آپ کو عمرے میں پھر آپ کو آپشن ملے گا, لیکن وہ بھی میقات پہ احرام باندھتے وقت. تو ایک نیت کرنی ہے, ایک سے زیادہ نیت آپ کو نہیں کرنی ہے, اور پہلی نیت میں آپ ایک سے زیادہ افراد کو شامل کر سکتے ہیں. جی سرکار سمجھ گیا. ہر مرتبہ نیت کرتے وقت کیا پوری لسٹ دہرانا ضروری ہے؟ پتہ چلا 9 کی لکڑی 90 کا خرچہ, طواف کی عبادت جو ہے 10 منٹ کی اور نیت میں نام لینا 15 منٹ, تو نہیں. آپ ایک لسٹ بنا سکتے اور یہ نیت کر سکتے ہیں کہ یہ لسٹ میری جیب پہ پڑی ہے, ان کی نیابت میں احرام باندھتا ہوں قربۃ اللہ, ان کی نیابت میں طواف کرتا ہوں قربۃ اللہ, ان کی نیابت میں طواف کی نماز پڑھتا ہوں قربۃ اللہ. کافی, چاہے وہ جیب میں رکھ لیں, چاہے موبائل میں سیو کر لیں, چاہے لیپ ٹاپ پہ سیو کر لیں, چاہے کہیں بھی سیو کر لیں, کہ صاحب وہ جو لسٹ ہے ان کا کافی. بار بار ان سارے ناموں کو ریپیٹ کرنا ضروری نہیں ہے. جی اگر آپ خیال رکھ سکیں واجبات کا تو آپ کی دونوں کی کاؤنٹنگ ایک ساتھ ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں. بل ایک وقت یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو طواف کروا رہے ہو اور آپ نے اپنی طواف کی نیت بھی کی ہوئی ہو. ہم عام طور پر پہلے طواف میں مشورہ نہیں دیتے نئے آدمی کو کہ بھئی پہلے طواف اگر ہے تو آپ اپنا عمرہ پہلے مکمل کر لیں, احرام سے فارغ ہو جائیں, پھر آپ کی والدہ یا کوئی بھی آپ کے ساتھ جو عزیز آپ کا ویل چیئر پر ہے اس کو آپ کروائیں تاکہ آپ فری ہوں. پھر جو بعد کے طواف ہیں, بعد کی عمریں, اس میں پھر آپ کو چونکہ اندازہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم آپ کو پرمیشن دیتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں. لیکن پہلے میں ہم عام طور پر مشورہ نہیں دیتے نئے حاجی کے لیے. لیکن اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. شریعت کے مسئلے کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. بیک وقت 2 لوگوں کی صحیح اور بیک وقت 2 لوگوں کے طواف ہو سکتا ہے, ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والے کا اور ایک ویل چیئر پر طواف کروانے والے کا. دونوں اپنی اپنی نیت کریں گے اور دونوں اپنا اپنا طواف کر رہے ہوں گے. ویل چیئر والا اپنی نیت کرے گا, آپ اس کی نیت نہیں کریں گے, آپ اپنی نیت کریں گے, دوسرا آپ کی نیت نہیں کرے گا. جی الحمدللہ. ہاں جی لا جی پلیز. نیت کے بعد جو واجب ہے وہ ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا واجب ہے, اور اس کے بعد مستحب ہے کہ جتنا ہو سکے آپ ریپیٹ کریں. 70 مرتبہ تلبیہ پڑھنے کی بہت تاکید ہے کم از کم, اور معصوم کی روایت ہے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا 5ویں امام کی, کہ فرماتے ہیں کوئی شخص ایماناً و احتساباً اگر 70 مرتبہ تلبیہ ریپیٹ کرتا ہے تو خداوند متعال 1 لاکھ یا 10 لاکھ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا, میں نے اسے منافقت سے بھی آزاد کر دیا, جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا. لیکن بہرحال مکہ کے مکانات جب نظر آنا شروع ہوں گے تو پھر تلبیہ پڑھنے کا وقت ختم ہو جائے گا. مکہ پہنچ کر آپ کو تلبیہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر آ کر جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے مسائل تقریباً مکمل ہو گئے. تو اب ہم جو ہے وقفہ دے رہے ہیں. آپ عزیزان جو ہے وہ وضو وغیرہ کریں. چائے کا انتظام کیا ہے جیس؟ ہاں چائے وغیرہ کا انتظام ہے, آپ چائے وغیرہ لیں, ریفریش ہوں, وضو کریں. ہم کل کی طرح ٹھیک انشاءاللہ 7:30 بجے نماز شروع کر دیں گے. اگرچہ نماز اذان جو ہے تقریباً 7:15 پہ ہو رہی, 15:20 پہ ہو رہی, لیکن چائے وغیرہ والنٹیئرس کی تیاری کے اعتبار سے 7:30 از دا نماز ٹائم. خواتین بھی چاہیں تو نماز میں پیچھے شریک ہو سکتی ہیں, یا چاہیں تو الگ سے الگ انتظام ہے, جگہ کم ہے. اوکے, جگہ کم ہے لہٰذا خواتین کے لیے اس طرف انتظام ہے. مرد حضرات پیچھے جماعت میں شریک ہوں گے 7:30 بجے, اور جماعت کے بعد انشاءاللہ پھر جو ہے وہ ہماری کلاس شروع ہو جائے گی. کچھ مزید باتیں ہوں گی سفر عمرہ کی تیاری, سفر حج کی تیاری کے اعتبار سے, اناؤنسمنٹس ہوں گے, میڈیکل انسٹرکشنز ہوں گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اذان میں تحفے یا جو بیگز وغیرہ ہیں اس کی تقسیم کا مرحلہ ہوگا, اور آخر میں انشاءاللہ نیاز کا پروگرام ہوگا اور یہ ہماری گفتگو مکمل ہوگی. آئیے
اس دعا کے ساتھ اپنی اس گفتگو کو مکمل کرتے ہیں. آج کی تک معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں بہترین انداز سے اپنے سفر حج اور سفر عمرہ کے لیے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی زیارتوں کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما. جس انداز کا مومن اہل بیت اطہار مدینہ منورہ میں ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بن کر مدینہ میں مولا کی خدمت میں پہنچنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. معبود جو متمنی ہے کسی وجہ سے بھی نہیں جا پا رہے ان کا نام ہمارا نام ہر سال کے حاجیوں میں ہر سال کے زائرین میں شامل فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جو ہمارے درمیان نہیں رہے اس دنیا سے رخصت ہو چکے اور کسی اعتبار سے بھی معاونین مددگار تھے یا اور مرحومین ان کو اعلیٰ علیین میں جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے ہم سب کے مولا اور آقا زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور وقفے کے آغاز کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.